السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانہ، والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ التکاثر کو ڈسکس کریں گے۔ سورۃ التکاثر مکی دور میں نازل ہوئی، مکہ کے بھی ابتدائی دور میں، اور اس میں ٹوٹل 8 آیات ہیں۔ اس کا اسلوب بھی وہی ہے جو کہ آخری پارے کی بیشتر صورتوں کا ہے، اور وہ ہے انذار آخرت، یعنی آخرت سے ریلیٹڈ وارننگ دی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں خاص بات کیا ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس صورت کے جو مخاطب ہیں وہ بالکل عام ہیں، مسلمانوں اور کفار اور منافقین، یہود و نصارہ، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور سب کے لیے ایک میسج دیا جا رہا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں کہ آخرت پر یقین حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک کال سے اس صورت کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ کال بیشتر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں قیامت پر کئی سوال تھے، یعنی کچھ نہ کچھ کنفیوژن تھی، یعنی ایمان تو تھا لیکن یقین کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوا تھا جب تک کہ یہ صورت نازل نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور ان کا جو ایمان تھا وہ یقیناً یقین کے لیول کے پاس ہی تھا، احسان و یقین کے لیول کے پاس، لیکن پھر بھی یہ صورت پڑھ کر ان کی یہ کیفیات تھیں کہ جو دل میں یقین ہونا چاہیے تھا، اسٹرانگ کنوکشن ہونی چاہیے تھی، جو انہیں کنونس ہونا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت پڑھنے کے بعد ہمیں حاصل ہوا۔ تو اتنی امپورٹنٹ ہے یہ صورت، اور یہ صورت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے بھی دل کی حالت اور کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں آخرت پر حق الیقین، پورا یقین حاصل ہو۔ اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ حاصل ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ٹرانسلیٹ ہوگا ہمارے ایکشنز میں۔ جب ہمارا عمل بدل جائے گا، ہمارے کام بدل جائیں گے، افعال بدل جائیں گے، ہمارے طریقے بدل جائیں گے، رویے بدل جائیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا جی ہاں واقعی اب ہمیں آخرت پر یقین ہے، اب اس انسان کو آخرت پر یقین ہے کیونکہ یہ بدل گیا ہے۔ خصوصاً ہم وہ لوگ جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، جو کہ چیزوں کو، سارے علم کو، ساری انفارمیشن کو، خبروں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اکثر ہم سیریس ہی نہیں لے رہے ہوتے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم بس ایسے ہی بخشے جائیں گے، نہیں، جب تک ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہوگا، ہم یہ جو بات ہے نا کہ ایسے ہی بخشے جائیں گے، اس کو ہم بدلیں گے نہیں پھر۔ تو آخرت پر یقین جو ہے ہمارے اس ایٹیچیوڈ کو، اس رویے کو بدل کے رکھ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں بیسکلی جو موضوع ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے تکاثر کے فتنے سے آگاہی، یعنی ہمیں آگاہی دی گئی ہے کس سے ریلیٹڈ؟ تکاثر سے ریلیٹڈ، جس میں بیسکلی 4 معنی شامل ہوں گے جو ابھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور اگر اس کو دوسرے ورڈز میں ہم نے دیکھنا ہو تو اس صورت میں دنیا پرستی کی بات ہوگی، وہ دنیا جس کی محبت میں ہم آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے اس صورت میں کہ دنیا قابل فخر نہیں ہے اور آخرت قابل غفلت نہیں ہے۔ سارا فوکس ہمارا شفٹ ہونا چاہیے فرام دنیا ٹورڈز آخرت، یہ صورت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر،
الہا جو ہے یہ باب افعال یعنی ثلاثی مزید فی کے جو باب ہیں ان میں سے یہ باب افعال کا مصدر بنتا ہے، اور لحف سے بیسکلی یہ نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہر ایسا کام، ہر ایسی ہماری مشغولیت، ہر ایسی کوئی بھی چیز یا ہماری کوئی بھی ہابی جو کہ ہمیں اہم ترین کاموں سے غافل کر دے، پلس مبتلا فریب کر دے، ہمیں دھوکے میں رکھے، ہمیں ڈیلیوژنل بنا دے۔ یعنی ان شارٹ ہم کیسے کہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام یا چیز جو کہ ہمیں نمبر 1 کسی اہم کام سے یا اہم چیز سے غافل کر دے، اس سے ہماری توجہ ہٹا دے، نمبر 2 ہمیں دھوکے میں ڈال دے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے دولت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری آخرت سے، جیسے میری اولاد زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی ایجوکیشن اور ان کے کریئر کی فکر کرنا، ان کے لیے بس کماتے رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے میری آخرت سے، حرام حلال کی کیئر کرنے سے۔ تو اہم کام کو کیا کیا ہم نے؟ اگنور کر دیا، اور ہم انوالو کس میں ہوئے؟ ایکسٹرا چیزیں میں، دھوکوں میں انوالو ہو گئے۔ تو سورۃ المنافقین میں بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تمہیں غفلت میں ڈالے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ بیسکلی غفلت میں ڈالنے والی کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان میں خصوصاً کیا شامل ہے؟ انسان کا مال اور انسان کی اولاد، جس سے انہیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور اسی صورت کے اینڈ میں جو لاسٹ ورڈ ہوگا اس صورت کا، آخری لفظ، وہ ہے نعیم۔ نعیم کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی نعمت، لگژری۔ تو آسائشیں جو ہیں وہ سب کی سب کیا کرتی ہیں؟ غافل کر دیتی ہیں۔ تو آخری ورڈ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی آیت میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ غفلت کا شکار کون ہوا؟ الہاکم، غافل کر دیا تمہیں، تم سب، یعنی ہم سب شکار ہوئے اس غفلت کے۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا بنی؟ التکاثر، کثرت کی طلب۔ تکاثر کے معنی میں 4 معنی شامل ہوں گے، 4 مطلب ہم اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تکاثر میں آتا ہے بہتات کی خواہش، بہت زیادہ ہونا کچھ بھی۔ نمبر 2 اس میں مسابقت کا معنی بھی شامل ہے، یعنی کمپٹیشن، کمپیریزنز کرنا، اور پھر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے جانا کہ اس نے یہ گاڑی لی، اچھا میں نے بھی لینی ہے، اس نے آئی فون لیا، نیا ماڈل لیا ہے، اچھا میں نے بھی لیا ہے، اس نے اس برانڈ کا سوٹ عید پہ پہننا ہے، میں نے بھی پہننا ہے، اس نے آج کل یہ کلیکشن لانچ ہوئی ہے، لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، تو میں نے بھی جانا ہے، دیکھنا ہے اور لینا ہے۔ وہ قرضے لے لے کے بڑا گھر بنا رہا ہے تو میں اس سے زیادہ قرضے لے لے کے ڈوبوں گا اور اس سے بھی بڑا گھر بناؤں گا، مسابقت۔ اور اس کے بعد تفاخر، تفاخر بھی تکاثر کے معنی میں شامل ہے، یعنی بوسٹ کرنا، شیخیاں بگاڑنا کہ جی میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں، میں CEO ہوں، میری یہ پوزیشن ہے۔ یہ سارا کچھ تفاخر میں شامل آئے گا۔ اور تکاثر کے مطلب میں کلیکٹیویٹی بھی شامل ہے، یعنی یہ کامن فینومینا ہے جس میں کہ تمام کے تمام انسان اکٹھے اس میں مشغول ہوئے ہیں، سب کسی نہ کسی طریقے سے تکاثر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تکاثر کا بیسکلی جو مولڈ ہے، جو وزن ہے، اس میں یہ سارے معنی شامل ہوں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ارسپیکٹیو آف ایج، جینڈر، ریلیجن، کوئی کہیں سے بھی بلانگ کرتا ہے، کسی کا کچھ بھی مذہب ہے، کچھ بھی، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کی تکاثر میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز کے تکاثر میں وہ زیادہ چاہتا ہے۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو وہ ویڈیو گیمز، ایکس باکس، PS4، PS5، مزید ویڈیو گیمز خریدنی ہے، یا اس طرح کی اور بہت ساری، وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے تکاثر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بڑے ہیں، اور یعنی یہ جو انسان کی خواہشیں ہیں، ایک تو یہ کامن ہے ہر انسان میں، اور پھر ہر کسی کی اپنی سچویشن اور اپنے لائف سٹائل کے مطابق ہر ایک کی ڈیمانڈز اور وانٹس، اس کی خواہشیں، ڈیزائرز بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔
اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم غفلت میں کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تکاثر کی وجہ سے ہم غفلت میں ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا اثر پھر کس چیز پر ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کاز اگر یہ ہے تو ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ ہر کاز کا ایک ایفیکٹ تو ہوتا ہی ہے جو کہ یہاں پر محذوف ہے، نہیں بتایا گیا. اسی لیے تفاسیر کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے حالات و واقعات کا جائزہ لے گا، ذاتی محاسبہ کرے گا اور دیکھے گا کہ وہ جس قسم کے لہو میں اس کی جو بھی مشغولیات ہیں ان کی وجہ سے، ان کے تکاثر کی وجہ سے وہ کن کن چیزوں سے دور ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کن چیزوں سے غافل ہو گیا. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ 5 نمازیں پڑھ رہے ہوں لیکن قرآن بالکل بھی نہیں پڑھتے، تو اس میں قرآن بھی ہو سکتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کوئی نماز اور قرآن پڑھ رہا ہے، حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، لیکن وہ حقوق العباد سے پوری طرح غافل ہے. اسے ماں باپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیئر ہی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ ان کو فون ہو رہا ہے، نہ ان کے مالی حالات کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ انہیں تحفے تحائف دیے جا رہے. بہت سارے حقوق ہیں والدین کے، وہ نہیں پورے کیے جا رہے. اور اگر کوئی اپنے گھر میں سیٹ ہے، فیملی میں سارا کچھ صحیح رکھا ہوا ہے، تو اسے باہر کا کوئی خیال نہیں ہے. حدیث ہے کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کسی ایک حصے پہ چوٹ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے. یہ بھی حدیث ہے. تو ہمیں پھر افغانستان، فلسطین، بہت ساری کنٹریز، وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا دکھ، کشمیر، بوسنیا، سب کا دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ تو ہم ان سے غافل ہیں. یعنی ہم اپنے گھر میں سیٹ ہیں، خوش ہیں، اپنی ویڈیو گیمز چل رہی ہیں یا اپنی شاپنگ چل رہی ہے، اپنے کرکٹ میچز چل رہے ہیں، سارا کچھ اس میں ہم اتنے مشغول ہیں کہ اس نے ہمیں جو اہم کام تھے، جس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی، امت کے اہم مسائل کی طرف، اس سب سے غافل کر رکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو آئیڈیا ہے جو پہلی آیت میں ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر مختلف طریقے سے اپلائی ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا. اور پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ روزے سے غافل ہوں، اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے بھی ہیں. خصوصاً آپ جمز میں جائیں، آپ جم میں جائیں گے، کچھ ٹرینرز یا کچھ لوگ اپنے فٹنس کے معاملے میں اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے کہ جی میری ڈائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے، میری جو نیوٹریشنز میں نے پورے دن میں لینی ہوتی ہیں، میرا یہ سرٹن لائف سٹائل بن چکا ہے، میں اس کو سکپ نہیں کر سکتا. 10 بجے اگر مجھے یہ کھانا ہے تو وہ مجھے کھانا ہی ہے. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی فٹنس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، روزے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کے حساب سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب بہت سارے لوگ ہیں جو حج اور عمرے سے غافل ہیں، لیکن وہ اتنے امیر ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ورلڈ ٹورز ہو رہے ہیں، مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں، ان کے ٹریول گولز ہیں کہ میں نے اس ملک میں جانا ہے، اس سال اس کنٹری میں جانا ہے، اس کنٹری کے لیے میں اب سیونگ کر رہا ہوں، اتنی سیونگز کر کے میں نے بجٹ ٹریول کرنا ہے، اور اس طرح کی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں. لیکن غافل کس چیز سے ہیں؟ حج اور عمرے سے غافل ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کی جو مصروفیات ہیں وہ انہیں آخرت سے مکمل طور پہ غافل کر دیتی ہیں. پھر کچھ لوگ اپنی اخلاقی حدود کو بھول جاتے ہیں، اخلاقی طور پر بالکل گر جاتے ہیں. جیسے ہم نے ہیومینٹی کی، انسانیت کی آلریڈی بھی بات کی، والدین کی بھی بات کی. پھر بہت ساری مزید ذمہ داریاں ہیں، مزید فرائض ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں. اس کے علاوہ حرام و حلال کو بھی بھول جاتے ہیں. اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے تکاثر کی وجہ سے، بہتات کی طلب کی وجہ سے وہ غافل ہو جاتے ہیں شرعی حدود سے، کہ اللہ نے یہ حد رکھی تھی، میں نے چوری کر کے پیسہ نہیں لینا، میں نے حرام کما کے پیسہ نہیں لینا، باطل طریقے سے نہیں لینا، سود کے ذریعے سے نہیں لینا. بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے سے منع ہے، دھوکہ دے کے نہیں لینا، رشوت نہیں لینی، سفارش نہیں کرنی، یہ سارا کچھ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو اگنور کیا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے، اس سب کی جڑ میں ہے کیا؟ دنیا کی محبت، دنیا کی، بیسیکلی دنیا کے تکاثر کی محبت. اور یہ سارا کچھ انسان کرتا کیوں ہے پھر؟ اسے آخرت تو مل ہی نہیں رہی. آخرت میں ابدی بادشاہت جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اس کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟
وہ چاہتا ہے دنیا میں اپنا معیار زندگی بلند کرنا. میرا جو دنیا میں سٹیٹس ہے، لیونگ سٹیٹس ہے، جو میرا لائف سٹائل ہے، وہ امپروو کر جائے، وہ سب سے اچھا ہو، سب سے بہترین ہو. ہم ڈیفنس میں رہتے ہوں یا عسکری بحریہ وغیرہ جو بھی ہے، کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں، ہمارے پاس جی نئی سیوک ہو یا نئی سٹی ہو یا جو بھی کارز ہیں، اور ہر ایک کو بیسکلی وہی بات ہے، میں دوبارہ سے کہوں گی، اس طرح جو اوپن اینڈڈ آیات ہیں جن میں خصوصاً سب کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھیں، اپنا سیلف انالیسس کیجئے، دیکھیے کہ میں کون کون سے تکاثر میں مبتلا ہوں، کس چیز کی کثرت کی مجھے خواہش ہے. کپڑے بہت زیادہ ہوں، جوتے بہت زیادہ ہوں، میک اپ بہت زیادہ ہو، جیولری بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ عورتوں کو ان سب چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اور الماریاں بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس سب کو انشاءاللہ ہم اس صورت کا جب اینڈ کریں گے، مکمل کریں گے، تب ڈیٹیل میں دوبارہ ڈسکس کریں گے اور اس کا سولوشن یعنی حل بھی دیکھیں گے. پھر کثرت کے ساتھ ساتھ میں کسی کمپٹیشن میں تو نہیں ہوں کہ فلاں نے اگر یہی جوڑا پہنا ہے تو میں نے بھی یہی جوڑا پہننا ہے. پھر تیسری چیز، میں کہیں تفاخر میں تو مبتلا نہیں ہوں کہ فلاں جی میں نے یہاں سے پڑھا ہے تو میں ہر وقت یہی بتا رہی ہوں جی میں نے تو وہاں سے پڑھا ہے اور مجھے تو بڑا آتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو انسان اس سب میں مشغول رہتا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 2 میں دیکھیے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ تم پہنچتے ہو قبروں کو. مقابر قبر کی جمع ہے، اپنی قبروں تک پہنچ گئے تم. انسان اپنی قبر کے اندر پہنچ گیا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا، یہ میں کس چیز کے پیچھے پڑا رہا تھا، یہ ساری چیزیں تو دنیا میں ہی رہ گئیں، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں آیا. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا ویسٹ وغیرہ سے کبھی نیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی ایلیٹ بندہ، امیر ترین بندہ فوت مرا ہے تو اس کی قبر بڑی عالی شان بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ ساتھ چیزیں بھی رکھ دی جاتی ہیں، پھر اس کو دفنایا جاتا ہے جیسے وہ چیزیں اس کی مدد کر دیں گی. عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن ونس ان اے بلو مون ایسی کوئی نہ کوئی نیوز ہم ضرور دیکھ ہی لیتے ہیں سوشل میڈیا پر. اب پتہ نہیں وہ سچی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے، لیسن کیا ہے ہمارے لیے، سبق کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم قبر میں نہ لے جا سکتے ہیں، اور لے بھی گئے اگر تو وہ بھی گل سڑ کے ختم ہو جائے گی، ہماری مدد کرنے والی نہیں ہے. اور یہ احساس کن لوگوں کو ہوگا، ان کو جو یہ جان لیں گے کہ قبر میں بھی ایک نئی زندگی ہے، برزخ کی اپنی ایک زندگی ہے. ایک ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، کتنی زندگیاں ہیں، ٹوٹل 4 ہے نا. سب سے پہلے عالم ارواح، روحوں کی جو زندگی تھی، ٹھیک ہے، روحوں کی جو دنیا تھی، عالم تھا. اس کے بعد یہ عالم دنیا، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا میں جو ہمارا رہنا ہے. اس کے بعد عالم برزخ جو قبر کی ہماری زندگی ہے. اور اس کے بعد قیامت کے دن کے بعد جو ہماری جنت اور جہنم کی ابدی زندگی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت جہنم سے محفوظ رکھیں، آمین، اور ہمیں جنت والوں میں شامل کریں، آمین. تو اس 4 زندگیوں میں سے عمل کرنے والی جگہ کون سی ہے، عمل کرنے والی ہمیں زندگی کون سی دی گئی ہے؟ صرف اور صرف دنیا. عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا گیا تھا اور ہمیں سلا دیا گیا. ہم سے وعدہ لیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو رب مانیں گے. اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے. اس کے بعد یہ دنیا کس چیز کے لیے ہے؟ عمل کے لیے. عمل کے بعد جو برزخ میں ہے اور اس کے بعد جو قیامت میں ہے اور قیامت کے بعد ہے، ان دونوں ہماری جو نئی زندگیاں ہوں گی، ان میں ہم کر تو کچھ بھی نہیں سکیں گے. ہماری سارے اچھے اعمال، برے اعمال یہیں کے ہیں، اور یہیں سے ہم جمع کر کر کے انہیں الٹیمیٹلی آگے بھیج رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ انجام کے لیے، تاکہ ہم آگے جا کے پھر اس کی جزا و سزا دیکھیں. تو دنیا پھر کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں. اور اس عمل کرنے میں ہمارے لیے ڈسٹریکشنز کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، ہمیں صحیح مقصد سے، رستے سے، صراط المستقیم سے ہٹانے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہی سارا کچھ، تکاثر، لہو، ہر غفلت میں ڈالنے والی چیز. تو ہم نے اس سب میں انوالو نہیں ہونا. سورہ یاسین کی مجھے آیات یاد آ رہی ہیں، آیت نمبر 60، 61 اور 62. الم اعہد الیکم یا بنی آدم،
اے آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، بنی آدم، آدم کی ساری اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، شیطان کو نہ فالو کرنے لگ جانا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے، یعنی کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ۔ سیدھے رستے سے ہٹنے کے لیے شیطان نے جو اتنی ساری ڈسٹریکشنز بنا رکھی ہیں اس سب میں انوالو مت ہو، سیدھے رستے پہ ہی چلو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن اور یقیناً شیطان نے کیا کیا، مخلوق میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، بہت ساروں کو وہ گمراہ کرنے میں پھر بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے بتا دیا تھا کھلم کھلا دشمن ہے، پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا تھا؟ اگر عقل استعمال کرتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ اور یہ میں نے آیت کیوں سنائی ہے؟ کیونکہ اگلی ہی آیتوں میں عقل استعمال کرنے کا ابھی ذکر آئے گا، سورۃ التکاثر میں بھی۔ اس سے پہلے چند احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ اسی جو ہم آیت نمبر 2 میں جس کا ذکر کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، یعنی بہت محبت اپنے مال سے شو کرتا ہے، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کے فنا کر دیا، یعنی کھا کے وہ آپ کی باڈی کو بینیفٹ دے گیا بس، یعنی جمع کرنا فائدہ نہیں دے رہا، فریجیں بھر بھر کے رکھنا، فریزر میں چیزیں جمع کرتے رہنا، یہ سب فائدہ نہیں دے رہا، جو کھا کے ختم کر دیا بس وہ، یا پہن کر پھاڑ دیا، الماریوں میں جو جمع کر رکھا ہے، ٹرنکس میں، پیٹیوں میں اور بریف کیسز، سوٹ کیسز میں، وہ سب بینیفٹ نہیں دے رہا، جو پہن کے پھاڑ دیا بس وہی، یا صدقہ دے کے باقی رکھ لیا، جو صدقہ دیا وہ آگے جمع ہو گیا، بس وہی ہے انسان کا۔ باقی جس مال کے تکاثر میں وہ انوالو رہا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ انسان کو کب پتہ چل جائے گا؟ الٹیمیٹلی اسے قبر میں جا کے پتہ چل جائے گا، جو کہ جن کو دنیا میں اس چیز کا لحاظ نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جب میت جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، جس میں سے 2 تو واپس آ جاتی ہیں اور صرف ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ ایک تو گھر والے واپس آ جاتے ہیں، دوسرا مال، اگر اس کا کوئی مال وغیرہ تھا وہ بھی واپس ہی رہ جاتا ہے، اور اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں جو کہ اس کے پھر ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں وہ ساتھ؟ اس میں وہ اب چینجز نہیں کر سکتا، اس میں اوپر نیچے پلس مائنس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اعمال کس شکل میں اب اس کے پاس ہیں؟ ریکارڈ کی شکل میں، جیسے فائلنگ کسی کی کر دی جاتی ہے، جیسے ریکارڈز مینٹین کیے جاتے ہیں اس شکل میں، تاکہ وہ اب اس کا انجام دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں، حدیث یہاں تک ہی تھی۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ جو کہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان سے بلکہ ایک روایت ان سے ریلیٹڈ موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ ایک شخص کے ہاتھ میں انہوں نے ایک درہم دیکھا اور پھر پوچھا کہ یہ درہم کس کا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا۔ تو فرمایا تیرا تو اس وقت ہوگا کہ جب تو اسے کسی نیک کام میں خرچ کر دے گا، یا تو بطور شکر اللہ تعالیٰ کے رستے میں صدقہ کر دے گا، یعنی یا تو اس کے ذریعے کسی انسان کی مدد کر دے، یا ویسے اسے مسجد مدرسے جہاد وغیرہ کے سلسلے میں دے دے، تب وہ تیرا ہو جائے گا۔ مطلب وہ ابدی طور پہ ہمیشہ کے لیے جنت جہنم کے فیصلے میں وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ جب تک وہ دنیا میں، وہ تو پھر تمہارا نہیں ہے، وہ تو تم پھر ادھر ادھر کرو گے، لگاؤ گے، ضائع کر دو گے۔ تو بیسکلی جو ہم مال جمع کر رہے ہوتے ہیں، جو مال جمع کیا جانا یا تو ہمیں اسراف کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر ہمیں بخیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا چیز؟ مال کا لالچ، ہماری ٹیمپٹیشنز، ہمارا تکاثر۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ دونوں ہی الٹیمیٹلی ہماری ڈسٹرکشن، ہمارے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو فکر انسان نے کس چیز کی کرنی ہے؟ مقابر کی، قبروں کی، یعنی اپنے انجام کی فکر کیجئے، انجام کی طرف دیکھیے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا کس چیز کے لیے آتا ہے؟ ہرگز نہیں،
آپ سمجھیے ڈانٹنے کے لیے، غصے کے اظہار کے لیے. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ اگزامز بہت قریب ہیں اور آپ کے بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹیبس پکڑی ہوئی ہیں، فونز نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کو ٹینشن اور فکر ہوگی کہ نہیں، اور غصہ بھی آئے گا، اور پھر آپ انہیں فکر میں ڈانٹیں گے، آپ کو ان کی خیال میں، ان کی کیئر میں، اور آپ انہیں ڈانٹیں گے کہ جی امتحان قریب ہے، تمہیں فکر کوئی نہیں ہے، چھوڑو یہ ساری چیزیں، ان سب نے تمہیں امتحان سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، تم بھئی امتحان کی تیاری کرو، اور اس کے نتیجے میں نتیجہ آنا ہے، تمہارا رزلٹ آنا ہے، رزلٹ ڈے ہوگا بھی، تم اس کی فکر کرو. اس کے نتیجے میں اینڈ میں کیا ہوگا، ایگزامز کے اینڈ میں تمہیں پوزیشن ملے گی، تمہارا کریئر بننے والا ہے، یا تو تمہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا یا پھر تم کہیں کسی اچھی جگہ پہ جاب کرو گے. تو یہی ایگزیکٹ سیم ایگزامپل ہماری آخرت پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. ہمیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم کن غفلت کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں، یہ سب غلط ہے، چھوڑو اسے، اس سب سے دور ہو جاؤ، اس سب سے دور بھاگو، اس سب کی محبت اپنے دل سے نکالو، اور توجہ کس کی طرف دو، آخرت کے امتحان پر. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور نتیجے میں ڈیسائیڈ ہوگا آپ کا کہاں ایڈمیشن ہوا، جنت میں ایڈمیشن ہوا یا پھر جہنم میں ایڈمیشن ہوا. تو کلا کہہ کر بیسکلی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے، اٹینشن گریب کی جا رہی ہے. آپ سمجھیے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. جو شخص کسی چیز میں بہت زیادہ مشغول ہو جائے نا، بہت بیزی ہو جائے، اسے کیا ہوتا ہے، صحیح رستہ پہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں، دل کے آگے بھی پردے آ جاتے ہیں، ہر وقت دماغ میں، ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا، فار ایگزامپل، میں نے اپنا کریئر بنانا ہے، میں کیسے محنت کروں، میں کیا کروں، کیسے باس کو امپریس کروں، کیسے میں زیادہ ہارڈ ورک کروں، کتنے میں ایکسٹرا آورز کے لیے کام کروں، بونس آورز کتنے دوں، یہی سارا کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. اور اس سارے کے نتیجے میں انسان آخرت سے غافل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا جو شخص ہے، اتنا زیادہ انوالوڈ ہے دنیا میں، دنیا کی محبت میں، اس کو پہلے جھنجھوڑا جائے گا، پھر اس کو اس طرف لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو جھنجھوڑنا ضروری ہے. تو اسی لیے یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے انسان کو، ان قریب تم جان لو گے، اور ساتھ ہی اسے احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ جو تم ابھی جس کو اگنور کر رہے ہو، جس سے غافل ہو رہے ہو، اس کو تم اس کی حقیقت کو جان جاؤ گے. بتایا تو تمہیں ابھی بھی گیا ہے، پورے قرآن مجید میں تقریباً ہر صفحے پر قیامت کا ذکر موجود ہے. اتنا زیادہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، غیب سے متعلق ذکر کیا گیا ہے، جنت اور جہنم سے متعلق ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں، ہمیں پتہ چل جائے. لیکن تم حقیقت میں بھی جان لو گے ان قریب. اگر ابھی تمہیں اتنے سے اتنا بتایا جانا تمہارے لیے اگر کافی نہیں ہے تو بعد میں جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ایک ورڈ کے اضافے کے ساتھ پوری آیت اسی طرح ریپیٹ ہو رہی ہے. کس لیے؟ مزید تاکید کے لیے. اور علماء کرام اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 3، کلا سوف تعلمون، اس میں قبر کا ذکر ہے کہ قبر میں جا کے تم جان لو گے. ثم، پھر تم دوبارہ کہاں جانو گے؟ قیامت کے دن جا کر تم مزید جان لو گے. یعنی ہم یہ حدیث جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی قیامت تو اس کی قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو قبر سے ہاف ریئلائزیشن تو انسان کو ہو جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا، کیونکہ قبر میں تو کم سوال پوچھے جائیں گے نا. اس کے بعد قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا، ہر چیز سے متعلق مکمل سوال جواب، پورا امتحان اس کا پھر لے لیا جائے گا، اور اس دن اس کو فل ریئلائزیشن ہو جائے گی، پوری طرح احساس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اب اس کا انجام کیا ہونے لگا ہے. اسی لیے سورہ یاسین کی جو آیت ہے نمبر 52، اس میں کفار کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری قبروں میں سے، قبروں ہمارے سونے کی جگہوں میں سے. مرقد ہوتا ہے ہماری آرام گاہ، جہاں پہ ہم سو رہے تھے، وہاں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو بیسیکلی انہیں وہ آرام گاہ کیوں لگ رہی ہوگی؟ جب وہ قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، جس کا ذکر ہم سورۃ المزمل میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ الدہر میں پڑھ چکے ہیں.
کانا شرہ مستطیرا، یعنی اتنا خوفناک، اتنا ڈراؤنا دن ہوگا۔ اور سورہ مزمل میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا اپنی دہشت، اپنی شدت، اپنی خوفناکی کی وجہ سے۔ اور اس دن پھر جہنم بھی دکھائی جائے گی اور سب جہنم کو دیکھیں گے۔ اس کا ذکر ہم آگے مزید ابھی پڑھتے ہیں۔ تو اس دن کی دہشت کی وجہ سے یہ جو کفار قبروں میں سو رہے تھے اسی کو غنیمت جانیں گے اور کہیں گے کہ اوف، اب ہمیں یہ فیس کرنا پڑے گا، اس سے تو وہی ٹھیک تھا۔ تو یہ حالات ہوں گے اس وقت انسان کے، جس کا ذکر ان دونوں آیات میں ہمیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کلا تیسری دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، کس لیے؟ دوبارہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، تاکید کے لیے، زور ڈالنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان غفلت میں بھی تو اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے نا، ڈوبا ہی ہوا ہے پورا کا پورا، ایسے اپنے اوپر مال و زر اور چیزوں کی محبت کو سوار کر رکھا ہے کہ وہ اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا، بالکل اس میں سے نکل سکتا ہی نہیں ہے۔ انسان پہلے غلط سمجھے گا تو ہی نکلے گا نا۔ تو اس وجہ سے بار بار اس کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کاش تم جان لیتے علم الیقین، علم الیقین کا جاننا تمہیں میسر ہو جاتا، یعنی تمہیں پتا تو تھا لیکن اگر تم اس پر یقین کر لیتے تو کیا ہوتا؟ تم زندگی کسی اور طریقے سے گزارتے، یہ تمہارا طریقہ نہ ہوتا، تم زندگی کو مسافر سمجھ کر گزارتے، تم زندگی کو ایک اجنبی کی طرح گزارتے، اور تمہیں پتا ہوتا کہ یہ تو دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہاں سے تو میں نے بس گزرنا ہے اور میری ہمیشہ کی جگہ، میرا گھر تو آگے ہے، میرا گھر تو جنت میں ہے۔ اگر ہم گول جنت کو بناتے، اپنا مقصد، اپنی منزل اس کو بناتے اور دنیا کو اگر ہم صرف رستہ بناتے، تو ہم نے جو گھروں میں اتنی چیزیں جمع کر رکھی ہیں، کیا ہم کرتے یہ جو فیمس ہے یو اونلی لیو ونس، کہ ہم جی ایک ہی دفعہ زندگی جیتے ہیں، تو اتنی زندگی کی امپورٹنس ہوتی کہ ایک ہی دفعہ کہہ کے جی بس ایک دفعہ جیتے ہیں تو جی بس جیو اور جینے دو، جو مرضی کرو، یہ سارا کچھ ہوتا؟ پھر یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر ہمیں یہ احساس ہوتا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ جیسے ہم کہیں پہ جاتے ہیں، کہیں پہ گھومنے پھرنے، فرض کرے جاتے ہیں ناران کاغان فار ایگزامپل، تو وہاں پہ کیا ہم ہوٹل کے روم میں سارا کچھ لا کے رکھ دیتے ہیں، ایک ایک فیسلٹی، ایک ایک چیز اپنی اسے کیا گھر کی طرح بنا لیتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اس کو گھر، اپنے گھروں کو گھر بنا رکھا ہے ویسا کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ تو اسی طرح ہمیں ان گھروں کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمارا گول، ہماری نظر ہونی چاہیے جنت پر، اور ان گھروں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر صرف ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارا پورا کا پورا دھیان عمل پر ہونا چاہیے، ہماری ڈیڈز پر ہونا چاہیے، مال اور جاہ و اقتدار وغیرہ وغیرہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب علم الیقین کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو یقین کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یقین بیسیکلی اس کیفیت کا نام ہے، بیسیکلی علم کی وہ کیفیت جو دل کو مکمل طور پر مطمئن کر دے، دل ٹھک جائے مطلب یعنی دل میں کوئی دوسری رائے رہی ہی نہیں، مکمل وہ ٹوٹل کنونس ہو گیا، اسٹرانگ کنوکشن پر آ گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان مضبوط رائے قائم کر لے اور اس رائے سے پھر ہٹے نہ، ایسا آخرت پر یقین ہونا اور ایسا یقین کی کیفیت کا ہونا، اس کو عربی میں کہتے ہیں یقین۔ اور یقین حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ اسی کے لیے اسی صورت میں آیت نمبر 5 ابھی ہم نے پڑھی، اور آیت نمبر 7 میں دوسرا ورڈ آئے گا عین الیقین، اور یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ علم الیقین۔ تو یقین کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے کہ کوئی ایک حقیقت ہے وہ ہوگی یا ہو کر ہی رہے گی یا ایسا ہی ہے، یہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، بیسیکلی دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک علم کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچ جانا، یعنی ہمیں قرآن میں اللہ نے علم دے دیا کہ قیامت آئے گی، تو ہم نے پھر یقین کر لیا کہ قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید ابھی ڈسکس کریں گے۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ عین الیقین، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، یعنی دیکھ کر یقین کی کیفیت حاصل کرنا، کہ جب تک میں دیکھوں گی نہیں قیامت کے دن کو تو میں نے نہیں ماننا، جب میں نے دیکھ لیا تو میں نے مانا، یہ ہے عین الیقین۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ علم الیقین کی۔
اور ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ صرف ایمان کی بات نہیں کی بلکہ یقین کی بات کی ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور سورۃ لقمان میں دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے ہم کے اضافے کے ساتھ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یعنی کامیاب کون لوگ ہیں؟ سیدھے رستے پہ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ اور رحمت کن لوگوں کے لیے ہے اللہ کی؟ وہ لوگ جو کہ آخرت پر یقین کی کیفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ یقین اب کیسے حاصل کیا جائے گا؟ وہ سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت نمبر 5 میں، علم کے ذریعے، یعنی نالج کے ذریعے۔ کون سی علم؟ آیات البینات کی، وہ آیات جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بینات کہا۔ بینات مطلب واضح، اور یہ کن دو چیزوں کی نفی کرتا ہے؟ یہ ورڈ دو چیزوں کو نیگیٹ کرتا ہے۔ نمبر 1 ہر طرح کے شک و شبہے کو، اور نمبر 2 ہر طرح کی کنفیوژن کو، یعنی ڈاؤٹ بھی اور کنفیوژن بھی، دونوں چیزوں کو نکال کے بتا دیتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں اللہ کی، ان میں ٹوٹل کلیئرٹی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیات کو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ بینات ہیں، یعنی 100% سے بھی زیادہ پرفیکشن ہے ان میں ان ٹرمز آف کلیئرٹی، تو پھر ہمارا یقین ان پر کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمیں علم کے ذریعے سے پھر یقین آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اور جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ استدلالی ہے، یعنی وہ دلیل کے ساتھ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تم عقل نہیں استعمال کرتے۔ اسی لیے ہم نے ابھی سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم نے عقل استعمال نہیں کی تھی؟ اور سورہ یاسین کے اینڈ میں دوبارہ آ جاتا ہے افلا یعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور یہ سورہ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل کا استعمال کیا ہوتا تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو عقل کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب کہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، اور جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ علم کیا بن جاتا ہے؟ علم یقین بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کون کون سے دلائل دیے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ایویڈنسز دیے ہیں فرام پاسٹ، یعنی ماضی کے جو گزر گئی قومیں، ان کے قصے سنا کر ان کو دلیل بنا کر پیش کیا ہے ہمارے لیے کہ پھر ہم مان جائیں، آخرت کے بارے میں اور انجام کے بارے میں ہم کنونس ہو جائیں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کو، یعنی پریزنٹ میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، آفاق میں مطلب یونیورس میں، آؤٹ سائڈ دا ہیومن بینگ، ہمارے باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب نشانی ہے، وہ آیات البینات ہیں جو کہ دلیل ہیں، ہمیں کنونس کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم مان جائیں۔ اور آفاق کے ساتھ میں نے کیا کہا؟ وَأَنفُس، یعنی انسائڈ دا ہیومن بینگ، ہمارے اندر جو نشانیاں ہیں، جتنی بھی ایمبریولوجی پہ اسٹڈی ہوئی ہے، ہیومن آرگنز پہ اسٹڈی ہوئی ہے، جینز پہ ہوئی ہے، ڈی این اے پہ ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ آپ سب کو پتہ ہے، تو پورے ہیومن انسان کی جو انیٹمی ہے، سارا کچھ، تو وہ سب دیکھ کر بھی انسان کو کس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے؟ اسے علم الیقین حاصل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ دلیل بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ہمارا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ آخرت پر۔ تو بیسکلی یہ جو علم ہے یہ استدلالی ہے، ایویڈینشل ہے، اور یہ ہماری عقل اور منطق کو اپیل کرتا ہے۔ اب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ خبر صادق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ سچ ہے، اس لیے ہم اس خبر کو، قرآن مجید میں بتائی گئی ہر بات کو، اور پھر حدیث و سنت پر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم قرآن مجید تو بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ علم جو ہے کیا وہ علم یقین بن چکا ہے؟ اگر وہ نہیں بنا تو پھر یہ صورت پڑھ کر بن جانا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ قیامت کا علم تو شروع سے ہی تھا، لیکن علم الیقین کب حاصل ہوا؟ یہ صورت پڑھنے کے بعد۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اب اگر جیسے کفار ہیں، جیسے بہت سارے نان مسلمز ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ان کا بیسک اعتراض کیا ہوتا ہے؟ خصوصاً وہ لوگ جو کہ خدا کو ہی نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ یہ تو پہلے تو ہم صرف اتنا سنا کرتے تھے، اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کوئی حضرت عیسیٰ تھے ہی نہیں،
کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہی نہیں. یہ رسول کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کوئی شخص آئے ہی نہیں دنیا میں. ایون اس پر بھی آپ کو ایسے لوگوں کے بھی بیانات مل جائیں گے جو مکمل ان لوگوں کے ہونے کو ہی ڈینائی کر دیتے ہیں، نفی کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ تھے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا رسولوں کو جھٹلانا کہ آئے تو تھے لیکن ہم ان کی بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جی وہ آئے ہی نہیں. تو آج کل تو یہ حالات چل رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں، سیئنگ از بلیونگ، ہم دیکھیں گے تو ہم مانیں گے، ہم نے اگر مشاہدہ کیا ہے تو ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیسکلی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ماننے کے لیے، انسان کے ماننے کے لیے علم ہی کافی ہے، نالج ہی کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جانور تھوڑی ہے. اب دیکھیں کہیں پہ دور آگ لگی ہوئی ہے، اگر ہم ٹی وی پہ نیوز دیکھتے ہیں جی آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا ہم نہیں مانیں گے؟ فار ایگزامپل آپ سے 5 کلومیٹرز دور فار ایگزامپل آگ لگی ہے اور آپ کو فون آتا ہے کہ جی یہاں سے نکل جاؤ یا وہاں مت جانا، آگ لگی ہے، تو کیا آپ نہیں مانیں گے؟ آپ جا کے چیک کریں گے پھر مانیں گے؟ نہیں. آپ کو اگر خبر صادق ملی ہے، کسی مستند انسان نے بتایا ہے، اوتھینٹک بندے نے بتایا، آپ فوراً مانیں گے. آپ گھر پر بیٹھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کا فون آیا ہے کہ وہاں پہ مت جانا، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے، جو بھی ہے بہت زیادہ کراؤڈ ہے، وہاں اس رستے سے مت جانا، آپ اسے اوائڈ کریں گے، آپ جائیں گے ہی نہیں. لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی جانور ہو، کیا اس کو بتانا کافی ہوگا؟ وہ تو بھائی ایکسپیرینس کرے گا، وہ دیکھے گا جا کے، وہ تو اسے تو دیکھ کے ہی پتا چلے گا. وہ جائے گا، دیکھے گا آگ لگی ہوئی ہے، پھر وہ بھاگے گا، پھر وہ وہاں سے نہیں جائے گا. تو ہم بیسکلی کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں. اس لیے ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ہم سے توقع کیا ہے؟ ہم سے توقع یہ ہے کہ ہم دیکھے بغیر علم کے ذریعے سے ہی، اور علم بھی کون سا؟ آیات البینات کے ذریعے سے ہی ہم مان جائیں، کنونس ہو جائیں. اور کیسے؟ عقل استعمال کرتے ہوئے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے بس ہم مان جائیں. سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں نا شروع میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو انسان کی تخلیق کی، پھر اسے علم دیا اور بیان بھی دیا. تو علم اور بیان جیسی بہترین نعمتیں اس کو دیے جانا، یہ کافی تھا اس کے لیے، انسان کے لیے، کہ وہ عقل کے درجے یقین کے درجے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اب اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو اللہ کو دیکھوں گا تو مانوں گا، بھئی کوئی رسول ہی نہیں آئے، میں تو پھر بھی قرآن کو نہیں مانتا، حالانکہ قرآن کے اتنے معجزے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کنونس ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں. تو بھئی ان سے بھی یہ سوال پوچھا جائے گا، باقی ساری چیزیں آپ جو مانتے ہیں وہ سب کیا آپ دیکھ کر مانتے ہیں؟ جیسے ہم مانتے ہیں جی دنیا گول ہے، تو کس کس نے دیکھی ہے کہ دنیا گول ہے؟ کون کون دیکھ چکا ہے؟ اب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے نا آسمان میں، یونیورس میں ہے، وہاں پہ تقریباً 9 ایسٹروناٹس ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے دنیا کو دیکھا ہے کہ گول ہے. تو ان کی دی گئی انفارمیشن پر ہم سارے بیلیو کر رہے ہیں کہ جی ہاں دنیا گول ہے، یا کچھ لوگوں کی، کچھ میتھمیٹیشینس، فزسسٹ کی میجرمنٹ پر کی بیسس پہ ہم یقین سارے کے سارے مان رہے ہیں کہ جی دنیا گول ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان نے آپ کسی انسان کو مستند مان رہے ہیں، اس کو اتھارٹی مان رہے ہیں، اس کو اوتھینٹک مان رہے ہیں، اس کو اوتھینٹک مانتے ہوئے آپ کنونس ہو رہے ہیں اس کی بات پر. تو بھئی جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو آپ اللہ کو اتھارٹی مانتے ہوئے اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اوتھینٹک مستند مانتے ہوئے، ان سارے دلائل کو دیکھتے ہوئے پھر کیوں نہیں کنونس ہو رہے جب آپ یہ مان سکتے ہیں کہ دنیا گول ہے؟ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل ہم جب ارتھ کے، زمین کے پارٹس پڑھتے ہیں، اندر اس کے کتنے پارٹس ہیں، تو سائنٹسٹ نے بیسکلی انہیں 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی اندر انر کور ہے اور پھر آؤٹر کور ہے. جو انر کور ہے وہ سالڈ ہے، اور جو آؤٹر کور ہے وہ مولٹن لاوا ہے، لیکوڈ ہے. کیسے پتا چلا؟ دیکھا ہے کسی نے؟ کسی ایک شخص نے بھی اندر جا کر مشاہدہ کیا ہے؟ کیا اس کو دیکھا ہے؟ کیا تجربہ کیا ہے؟ عین الیقین حاصل کیا ہے کسی نے؟ نہیں. بھائی کیلکولیشنز ہیں، وہ ایکسپیریمنٹس ہیں، جن کی تجربات ہیں، جن کی بیسس پر الٹیمیٹلی ڈیرائیو کیا گیا ہے، اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ زمین اندر سے ایسی ہے. تو ہم سب سائنس میں پڑھتے ہیں، ہم سب مان جاتے ہیں. تو ایسی انفارمیشن ہم کیوں مان جاتے ہیں جو کہ عام انسانوں کی طرف سے آ رہی ہے؟ جو کہ خدا کا انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سب کو تو مان رہے ہیں بغیر دیکھے.
لیکن اس علم کو نہیں مان رہے. اس والے دنیاوی علم کو مان رہے ہیں، پتہ چل گیا تو، لیکن اس علم کو نہیں مان رہے. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا. اب اور ایگزامپل آپ لے لیں، پلوٹو ایگزسٹ کرتا ہے. پلوٹو از اے ڈوارف پلانٹ، پہلے پلانٹ تھا، اب ڈوارف پلانٹ ہے. کس نے دیکھا ہے پلوٹو؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ جی پلوٹو ایگزسٹ ہمارے سولر سسٹم میں ضرور کرتا ہے. کیوں مانتے ہیں؟ اب پھر انٹارکٹیکا ہے. انٹارکٹیکا کو کتنے لوگوں نے وزٹ کیا؟ بہت کم لوگوں نے انٹارکٹیکا کا کانٹیننٹ دیکھا ہے، جو بیسکلی آسٹریلیا کے کانٹیننٹ سے بڑا ہے سائز میں. لوئسٹ ٹیمپریچر ہے وہاں کا. یہ فیکٹ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیوں ہم نے مانا ہوا ہے یہ؟ انٹارکٹیکا کو کہا جاتا ہے کہ اٹ ہیز دی لارجسٹ ڈیزرٹ دیٹ از کورڈ ان آئس. برف سے کورڈ ہے، لیکن ہے وہاں پہ سب سے بڑا ڈیزرٹ. اب ہم سب پڑھتے ہیں تو جی گوگل سے مان جاتے ہیں، ہم سب کنونسڈ ہیں اس پہ. کیوں؟ صرف اس لیے کہ چند لوگوں نے جا کے دیکھ کے ہم تک خبر پہنچائی، ہم نے ان کی بات مان لی. تو اسی طرح بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تو اس قرآن کے نزول کو پھر سب نے کیوں نہیں مانا؟ پھر اس علم کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر رسول کی حدیثیں جو روایات صحابہ کے ذریعے سے تھرو چینز، پراپر چینز کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، پھر اس کو ماننے میں ہمیں اتنی پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ اگر اس علم کو ہم مان سکتے تو اس علم کو ریجیکٹ ہی کیوں کرنا ہے کہ بھائی ہم دیکھیں گے تو مانیں گے؟ قیامت کا دن ہے ہی نہیں بھائی، میں تو نہیں مانتا، میں نے تو ایسا کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں. میں نے کبھی کسی انسان کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا. اور یہ صرف آج کل اعتراضات نہیں ہوتے، فرعون نے بھی کہا تھا. فرعون نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اور اس کا جو حامان جو تھا، اس کا آرکیٹیکٹ تھا جو کنسٹرکشن وغیرہ اس کے لیے کرتا تھا، اس کو کیا کہا تھا کہ بھائی سیڑھی لگاؤ، میں اوپر جا کے دیکھوں موسیٰ کے خدا کو کہ موسیٰ کا خدا کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. تو اس نے بھی کس چیز کی بات کی؟ دیکھنے کی بات کی کہ میں دیکھوں گا تو مانوں گا، ادروائز تو میں نہیں مانتا. قریش کیا کہتے تھے کہ جی ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، ہمیں کوئی نہ سونے کی نہریں دکھائی جائیں، سونے کے پہاڑ دیکھے جائیں، پھر ہم مانیں گے. اور یہود کیا کہتے تھے؟ یہ سورۃ البقرہ میں جو آتی ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 58 یا 55؟ 55 ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم سب نے اے موسیٰ، یعنی موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تم پر نہیں ایمان لائیں گے، حتی نری اللہ جہرا، جب تک کہ ہم دیکھ نہیں لیتے اللہ کو سامنے. تو ہم جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھ لیتے ہم نہیں مانیں گے. کیا نہیں مانیں گے؟ یہ بنی اسرائیل تھے تو مسلمان. کیا نہیں مانیں گے؟ تورات کو نہیں مانیں گے کہ تورات اللہ نے دیا، ہم تو اس بات کو نہیں مانیں گے جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے. تو انہوں نے بھی کس چیز کی فرمائش کی؟ عین الیقین کی، علم الیقین پر وہ بھی نہیں کنونس ہو رہے. یہ سارے لوگ جب بھی مذہب کی بات آتی ہے، جب بھی دین کی بات آتی ہے، اس پہ کنونس نہیں ہوتے، لیکن دنیا کی انفارمیشن پہ کنونس ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کا الٹیمیٹ بینیفٹ، فائدہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو آخرت کے لیے اپنے عمل بدلنے پڑیں گے، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، وہ کوئی نہیں چاہتا. اب جس غفلت میں، جس تکاثر میں ہم مشغول ہیں، اس سب کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں. اپنے فریڈم کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پریشیس سمجھتے ہیں. بس اسی کو ویلیو دیتے ہیں، جو میں چاہوں وہی میں کروں. اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آیات البینات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جو سائنٹسٹ کی جو ریسرچ ہوتی ہے نا، وہ اتنی بینات میں نہیں آئے گی جتنی اللہ کی آیات آئیں گی. اللہ کی آیات کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. قرآن، حدیث، سنت کا کیا کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب اس کے بعد مزید آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو ساری فزیکل چیزوں کی اگزامپل دی ہے نا، اور دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک ایتھیسٹ نے، بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایف ایس سی میں تھی، فرسٹ ایئر میں، تو چیٹ پہ سوال پوچھا کہ جی میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، دیکھوں تو مانوں. تو میں نے اسے بولا اس ایج میں بھی کہ بھائی تم نے خوشبو کو دیکھا ہے کبھی؟ پھر بھی تم مانتے ہو کہ خوشبو ایگزسٹ کرتی ہے، فلاورز میں خوشبو ہے، یا بیڈ اسمیل، بری اسمیل بھی ایگزسٹ کرتی ہے.
کیسے وہ تم پہ کیوں مانتے ہو؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، اس کو تم کیوں کنونس ہو رہے ہو، اس پہ اس کو کیوں مان رہے ہو؟ پھر میں نے اسے دوسری اگزامپل دی کہ کرنٹ کو تم نظر آتا ہے، تمہیں نظر آتا ہے کیا؟ دیکھتے ہو تم کیا کرنٹ کو؟ جب وہ بھی نہیں دیکھتے لیکن پتہ ہے کہ میں نے اس سوئچ کو ہاتھ نہیں لگانا، میں نے اس بجلی کی تار کو ہاتھ نہیں لگانا، اس بجلی کے کھمبے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس میں الیکٹریسٹی، اس میں کرنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ ہوگا، تو وہ کیوں مانتے ہو؟ بغیر دیکھے پھر وہ کیوں مان رہے ہو؟ پہلے تو میں نے فزیکل چیزوں کی ایگزامپل دی تھی نا، یہ میں انٹینجیبل جو کہ فزیکل نہیں ہے ان چیزوں کی ایگزامپل دے رہی ہوں۔ ان سب کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اپنے احساس کی بیسس پر، فیل کی بیسس پر، سیکنڈلی ان کے ایفیکٹس، ان کے ریزلٹس کی بیسس پر۔ تو اس بیسس پر کیا ہم اللہ کو نہیں مان سکتے؟ ہم آخرت کو نہیں مان سکتے؟ کیا اللہ کا یہ دلیل دینا کافی نہیں ہے کہ جی دنیا میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں ان کا الٹیمیٹلی عدل و انصاف تو ہوگا؟ اگر عدل انصاف ہی نہ ہو تو پھر دنیا اور اعمال یہ تو سب بے مقصد رہ جاتے ہیں نا، یہ تو پھر باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے بار بار یہ دلیل دی، اس وجہ سے انجام تو ہو کر رہے گا، اور ہم نے بھی بار بار اس چیز کو ڈسکس کیا۔ تو اس چیز کا احساس کیا یہ بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے؟ کوئی ایسا شخص ہے جسے سائنس وغیرہ کسی چیز کا نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، سمجھے دنیا کا علم ہے ہی نہیں اس کے پاس، کیا اسے نظر نہیں آ رہا؟ اسے اب سمجھیں جرنل چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس نے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن صرف دیکھ کر ہر چیز سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے، ایک نظام کے تحت اسے نظر آ رہا ہے سارا کچھ چل رہا ہے، اس کے لیے اتنی ساری سہولتیں دنیا میں میسر ہیں، تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ سارا کچھ خود بن گیا؟ اس کا احساس کیا ہوگا؟ بیسکلی یہ بات کر رہی ہوں، اس کے دل میں کیا بات آئے گی؟ احساس اس کا یہی ہونا چاہیے نا کہ ہاں کوئی ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی ہائر اتھارٹی، کوئی پاور ہے جو یہ سب چلا رہی ہے۔ تو اس پاور کے کہنے پر کیا ہم آخرت پہ یقین نہیں کریں گے؟ اب آپ بتائیں، علم الیقین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، یہاں پر جس کا ذکر آیا، اس کی بیسس پر کیا وہ کافی نہیں ہے کہ ہمارا عمل بدل جائے، ہمارے ایکشنز چینج ہو جائیں اور ہمارا آخرت پر ایمان یقین میں بدل جائے؟ یا جن لوگوں کو ایمان ہی نہیں ہے، جو لوگ مذہب کو ہی نہیں مانتے، وہ مذہب میں آ جائیں، جو لوگ پریکٹسنگ نہیں ہیں وہ مذہبی ہو جائیں، پریکٹس کرنے لگ جائیں، جو لوگ انجام کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے بس ختم بات، انجام کچھ نہیں ہوتا، جنت جہنم کچھ نہیں ہے، وہ کنونس ہو جائیں، کیا یہ سارا علم کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ وہ علم جو کہ مستند ذرائع سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ علم القرآن، اللہ نے سکھایا ہے قرآن۔ تو جب اللہ نے سکھایا ہے، مستند ذریعے سے آ رہا ہے نا، تو مان جانا چاہیے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے وہ مستند ترین تھے، سچے ترین تھے۔ یہ ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین میں، جب جو آیت ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھی تھی، اس آیت کا اینڈ کیا تھا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہی ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، اللہ نے، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ رسولوں کا سچ بھی ثابت ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم علم کی بیسس پر ہی مان جائیں؟ اور سورہ یاسین میں ہی جب وہ شخص جو دعوت دیتا ہے رسولوں کے بعد، وہ کیا کہتا ہے مرنے کے بعد؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم یہ جانتی ہوتی۔ یعنی انہیں بتایا تو گیا ہی تھا نا، پتا تو تھا انہیں، لیکن مانا نہیں تھا، انہوں نے یقین نہیں کیا تھا اس انفارمیشن پہ، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش میری قوم جان لیتی، یقین کر لیتی۔ بما غفر لی ربی، بوجہ اس کے کہ جو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بنا دیا عزت داروں میں سے۔ وجعلنی، اس طرح پڑھیں گے، سوری، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بنا دیا مکرمین میں سے، عزت داروں میں سے۔ یعنی دنیا میں تو میری بڑی بے عزتی ہو رہی تھی، مجھے مارا جا رہا تھا، اور اس بیچارے کو تو قتل کر دیا جاتا نا، شہید کر دیا جاتا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے فوراً عزت دے دی۔ تو اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کاش کہ تم علم الیقین کے ذریعے سے ہی جان لیتے۔ مطلب یہ کہ غیب پر یقین کرنے کے لیے علم کا آ جانا، علم کا ہونا ہی کافی ہے۔ اب آخری بات علم الیقین کے سلسلے میں کہ کیا علم الیقین کے ذریعے سے حق الیقین کی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر پہنچا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بیسکلی یقین
کو حاصل کرنے کے لیے 2 درجے ہیں، اور الٹیمیٹ فارم آف یقین جو ہے، آخری درجہ جو ہے، وہ حق الیقین کا ہے، جس کا ذکر آتا ہے سورۃ الواقعہ میں اور سورۃ الحاقہ میں۔ قرآن مجید میں یہ 2 صورتوں میں حق الیقین کا ذکر آتا ہے، اور علم الیقین اور عین الیقین جو ہے یہ اسی صورت میں ان دونوں کا ذکر آتا ہے۔ تو علم کے ذریعے سے یقین کرنا اور دیکھ کر یقین کرنا، ان دونوں کے ذریعے سے جو الٹیمیٹ یقین ہے، پختہ اسٹرانگ کنوکشن، حق الیقین، وہ حاصل ہو جاتا ہے دونوں کے ذریعے، یا صرف عین الیقین کے ذریعے سے ہوگا، صرف مشاہدے کے ذریعے سے ہوگا۔ ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ اس آیت سے ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کے لیے استدلالی علم، آیات البینات کا علم کافی ہے اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے کہ اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جائے اس بات پر کہ آخرت آ کر رہے گی اور ہمارا انجام ہوگا، اور یہ جب سوچ اس کی، جب یہ رائے قائم ہو جائے گی تو ہوگا کیا؟ اب وہ اپنے اعمال کو بدل لے گا، اپنے اندر ایک چینج لے کر آئے گا۔ جس کو پردہ کرنا مشکل لگ رہا ہے وہ پردہ کرنے لگے گی، جس کو داڑھی رکھنا مشکل لگ رہا ہے وہ داڑھی رکھے گا، جس کو فجر کے وقت اٹھنا مشکل لگ رہا ہے وہ فجر پڑھے گا، جس کو جھوٹ بولنا، جس کی عادت ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، جس کو سود کی جاب لگی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ انسان اللہ کے لیے اپنی لائف میں تبدیلیاں کرے گا اس علم کی بنا پر، اور اسی علم الیقین کو بیس بنا کر پھر ہم سے سوال کیا جائے گا۔ سزا و جزا کا فیصلہ ہمارے اس یقین کی بیسس پر ہوگا، بھئی تم نے کیوں نہیں مانا تھا، تم کیوں نہیں ایمان لائے تھے، اور اگر ایمان لائے تھے تو تم نے یقین کیوں نہیں کیا تھا، تم نے کیوں یہ سوچا کہ جی میرے لیے بس حقوق العباد کا خیال رکھنا کافی ہے، فجر پڑھنا ضروری نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر میں نے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، میں تو ہوں ہی مسلمان، کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے، جنت میں ہی جاؤں گا۔ تم نے کیوں ایسا سوچا؟ تم نے پورے کے پورے مکمل علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے پک اینڈ چوز کس وجہ سے کیا؟ کس بیسس پہ تم نے ایسا کیا؟ ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہمیں کیا پتا چلا؟ نالج از پاور، یہ تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک غلط چیز جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگنورنس از بلیس۔ اگنورنس کیسے بلیس ہو سکتی ہے؟ اگنورنس کیا ہوتا ہے؟ جہالت، علم کا نہ ہونا۔ علم کا نہ ہونا بلیس یعنی خوشی، نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگنورنس از ناٹ اے بلیس بلکہ نالج از اے بلیس اینڈ نالج از پاور۔ اس لیے ایجوکیٹ یور سیلف، اپنے آپ کو علم دیں، علم حاصل کرتے رہیں، ساری زندگی علم لیتے بھی رہیں اور علم دیتے بھی رہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتے بھی ہیں، یعنی اس کا علم لے بھی رہے ہیں اور اس کا علم دے بھی رہے ہیں۔ مطلب یہ ہمیشہ ہر انسان کے لیے 2 وے پروسیس رہے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے لیول پر جتنا لے سکتا ہے، جتنا دے سکتا ہے وہ کرے گا۔ لینے کی کوشش تو 100% ہونی چاہیے، اور دینے کی کوشش اپنے اپنے سکلز کی بیسس پہ ہوگی۔ جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھ کر دے گا، جس کو بولنا آتا ہے وہ بول کر دے گا، جس کو صرف اتنا علم ہے کہ وہ نصیحت کسی کو کر سکتا ہے وہ نصیحت کرے گا، جو دلائل کے ذریعے سے کنونس کر سکتا ہے وہ دلائل دے گا، جو کہ تفسیر پڑھانے کے لیے اس کے پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے وہ تفسیر پڑھائے گا، جو احادیث جمع کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، اس کی شرح کو سمجھتا ہے وہ پڑھائے گا، جو فقہ کو سمجھتا ہے اچھے طریقے سے وہ فقہ پڑھائے گا۔ جیسے میں فقہ بالکل بھی نہیں پڑھاتی کیونکہ میں نے فقہ کی تفصیل نہیں پڑھی اور نہ ہی میں نے فقہ میری فیلڈ ہے، تو پھر میں کیا پڑھاؤں گی؟ جو کہ اللہ نے مجھے سکھایا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں آگے دے سکتی ہوں، سکھا سکتی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنا پرسنل جائزہ لے گا کہ وہ سیکھنا تو اس نے ہے، اپنی ضرورت اور جتنا اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ہم پہ فرض کیا ہے اتنا علم ہم نے لازماً سیکھنا ہی ہے، اور قرآن تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اس کی بیسس پر پھر ہم نے کون کتنا اور کیا اور کس طریقے سے سکھائے گا یہ ہر کوئی اب اپنے لیے فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو تکاثر کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ انسان کو علم سے بھی غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس کس چیز سے انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، روزے سے، حقوق سے، اللہ کی حدود سے، فرائض سے، تو علم سے بھی انسان دور چلا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر اس
محبت کو کنٹرول کیجئے، سیلف کنٹرول لے کر آئیے اور علم سے بیسکلی محبت کیجئے۔ اگلی آیت دیکھیے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ 3 طریقے سے ایمفیسس کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی، بیسکلی زور ڈالا جا رہا ہے اس آیت میں، لا کے ذریعے، تا کے ذریعے، یعنی اس کا جو فعل کا وزن ہے اس کے ذریعے، اور نون کے اوپر شد کے ذریعے، کہ ضرور بضرور تم دیکھ کے ہی رہو گے۔ تم نے علم کے ذریعے سے نہیں مانا، اگر نہیں مانا تو پھر سن لو، دوبارہ سے سن لو، یہ یقینی پکی تمہیں بات بتائی جا رہی ہے، اور تم کہہ کے یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹلی اس کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو بوکھلاہٹ کا شکار ہوں ہم، کہ واقعی مجھے دکھائی جائے گی جہنم، یہ احساس ہمارے اندر جاگے۔ اور دکھایا جانا جو ہے، اس سے ریلیٹڈ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں آیات بہت ساری صورتوں میں، سورۃ النازعات میں جو ہم نے پڑھا تھا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دکھائی جائے گی جہنم، جو بھی دیکھنے والا ہے اس سب کے سامنے جہنم لے آئی جائے گی۔ مطلب دیکھنے والا کون کون ہے؟ ہر انسان کی آنکھیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، تو جو بھی دیکھنے والا ہے اس سب کو جہنم دکھائی جائے گی۔ اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت اور جہنم میں ہر ایک کی جگہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، جیسے پلاٹ ہوتا ہے ہر ایک کا، اور ہر ایک کو دکھایا جائے گا۔ جنتیوں والوں کو بھی دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ تمہاری جہنم میں جگہ تھی اگر تم اچھے اعمال نہ کرتے۔ کیوں دکھایا جائے گا؟ تاکہ انہیں احساس ہو، مزید ان کے اندر شکر گزاری آئے کہ اللہ نے کس چیز سے انہیں بچا لیا۔ اور جہنمیوں کو جہنم تو دکھائی ہی جائے گی، جنت میں بھی ان کا حصہ دکھایا جائے گا، تاکہ مزید حسرت کا، افسوس کا انہیں احساس ہو کہ ہم نے کس چیز کو مس کر دیا، دھوکہ نہیں تھا، جنت دھوکہ نہیں تھی۔ اور پھر انہیں تو جہنم دکھائی ہی جائے گی اور جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا۔ تو جہنم کا دیکھنا احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور سورہ مریم میں بھی ذکر آتا ہے کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، ہر ایک کو۔ اور پل صراط کے نیچے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی، جہنم کے اوپر سے سب کو گزارا جائے گا۔ تو یہ میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں سورہ مریم میں سے۔ اور یہ دکھانا کیسا ہوگا؟ ایسا دکھانا ہوگا کہ کوئی بھی آنکھیں نہیں پھیر سکے گا، لازماً ضروری ہر ایک کو دیکھنا ہی ہوگا۔ یعنی جیسے ویسے ہم کوئی اسکیری چیز دیکھیں، کوئی ڈرانے والی چیز دیکھیں دنیا میں، تو ہم پھیر لیتے ہیں نا آنکھیں، ہم دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، بچوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ٹی وی پہ کچھ اور چینل چینج کر دیتے ہیں، موبائل بند کر دیتے ہیں، ایپس کلوز کر دیتے ہیں، کہیں پہ آگ لگی ہو ہم وہاں نہیں جاتے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کوئی زخمی ہے ہاسپٹلز میں ہم نہیں جاتے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اتنے کمزور دل ہوتے ہیں کہ جاتے ہی نہیں ہاسپٹل میں، کہ ہم کسی بیمار کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جہنم سے زیادہ خوفناک بھی کچھ ہو سکتا ہے، جہاں پر پھر لوگوں کی کیا حالات ہوں گے، امیجن کریں قرآن کی آیات کو ذہن میں لا کر اور احادیث کو بھی، اور اس کے مطابق پھر سوچیں۔ تو دیکھنا ہی ہوگا، ہر ایک کو دکھایا ہی جائے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے۔ اب یہاں پہ دوبارہ ایمفیسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ 4 ذریعے سے دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے اسی بات پر۔ کیوں؟ تاکہ دوبارہ ہمیں مکمل طور پر یقین ہو جائے، احساس ہو جائے کہ ہم دیکھ کے رہیں گے۔ اور اب یہاں پر کون سا والا یقین ہمیں حاصل ہو جائے گا؟ اب دیکھیں گے تو قیامت کے دن نا، دنیا میں تو صرف علم الیقین ہے، علم الیقین کی بات ہوئی تھی آیت نمبر 5 میں۔ اب جب جہنم ہے جو کہ قیامت کے دن دکھائی جا رہی ہے، تو اس کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ وہ یقین پھر ہمیں کیسا آئے گا؟ وہ ہمارے مشاہدے کا یقین ہوگا، وہ ہوگا عین الیقین، دیکھے جانے کا یقین، نظروں کے ذریعے سے یقین حاصل کرنا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ دیکھنا صرف تب ہی ہوگا۔ ابھی ہم نے اگر غیب پر ایمان لانا ہے اور لانا ہی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ علم الیقین، اس کی بیسس پر ہی جی مان جائیے۔ عین الیقین کے ذریعے سے کنونس ہونا، یہ حق الیقین حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور یہ میری فیوریٹ ریورٹ سٹوری ہے۔ ریورٹس کی سٹوریز آپ لوگ بھی شاید دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر،
اور بہت سارے فورمز پر بہت زیادہ موٹیویشن، انکریجمنٹ، حوصلہ ملتا ہے دیکھ کر. بیسکلی وہ لوگ جو کہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں کسی اور ریلیجن سے یا کسی بھی نہیں ریلیجن سے ریلیجن کی طرف، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. تو ان میں سے میری فیوریٹ سٹوری ہے، آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے نا فنی آسٹریلین ریورٹ سٹوری، تو وہی والی آئے گی. تو اس میں وہ اتنی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے سارے ریلیجنس کو اسٹڈی کیا، سب میں ریسرچ کی، لیکن میں کسی سے کنونس نہیں ہو رہا تھا. الٹیمیٹلی مجھے اسلام کا پتہ چلا، میں اس پر کنونس ہونے لگا، اور میں نے قرآن مجید کھولا، پڑھنا شروع کیا، دیکھا. اس میں پھر میں نے دلائل دیکھے، جنہیں ابھی دلائل کی ہم نے بات کی تھی. اس میں سائنٹیفک دلائل بھی تھے، اس میں ایمبریولوجی کی بھی بات تھی. اب یہ سارے میں اس کے ورڈز بتا رہی ہوں، جو اس نے بات کی ایگزیکٹلی وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایمبریولوجی بھی تھی، اس میں یونیورس کے سسٹم کی بھی بات تھی. تو ان سارے دلائل سے میں بڑا امپریس ہوا، اور مجھے لگا کہ ہاں یہی ہے، یہی اسلام ہی ہے جو کہ مجھے قبول کر لینا چاہیے. یہی ہے مذہب میرے لیے، اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے. تو کہتا ہے کہ گرمیاں تھیں اور رات کا وقت تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر واقعی یہ سچ ہے تو مجھے کوئی نشانی دکھا. اب وہی اس صورت سے ریلیٹ کر رہا ہے نا کہ اس کے پاس علم الیقین تو آ گیا، دلائل کی بیسس پہ علم تو تھا، لیکن دیکھنا چاہ رہا تھا کچھ. تو وہ اپنی بڑی مزے کی سٹوری سناتا ہے کہ جی اس نے سوچنا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دے کہ بس میں ماننے ہی والا ہوں، کہ میں بس فوراً ہی مان جاؤں، میں جمپ کر دوں اب اسلام میں، مجھے کچھ نہ کچھ دکھا دے، چاہے وہ بجلی ہی کڑکے، یا موم بتیاں جلنے لگ جائیں، یا دیوار میں ایک چھوٹی سی کریک ہی آ جائے، تھوڑی سی دیوار ہی کہیں سے ٹوٹ جائے، بس کوئی نہ کوئی سائن مجھے دکھا دے کہ بس میرا حوصلہ بن جائے اور میں اسلام قبول کر لوں. اور کہتا ہے کہ میں اسی طرح بیٹھا رہا، سوچتا رہا کہ کوئی تو میرے لیے اسپیسیفک صرف میرے لیے نشانی ہوگی نا جو مجھے نظر آئے گی، کوئی کرامت، جسے ہم کرامت کہتے ہیں بیسکلی اپنی لینگویج میں. تو وہ ایسے سوچتا رہا، تو کہتا ہے کہ مجھے ایبسلیوٹلی نتھنگ، کچھ بھی نہیں مجھے نظر آیا، کچھ بھی نہیں پتہ چلا. تو میں نے کہا چل شاید اللہ بیزی ہے، شاید اتنا کچھ کرنا ہوتا ہے یہ وہ. اب یہ اس کی سوچ تھی، وہ ظاہر ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ہم تو ایسا نہیں سوچتے، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میں اگلے دن پھر بیٹھ گیا، میں پھر سوچنے لگا قرآن پکڑ کے دیکھ کے کہ یا اللہ کچھ تو دکھا، کچھ تو ہو جس سے کہ بس میں مان جاؤں، کوئی تو ایسی تو نشانی مجھے، کوئی کرامت مجھے دکھا جس سے کہ میں فوراً مان جاؤں. اور کہتا ہے میں اتنی دیر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ یا اللہ اتنی بڑی تو نے دنیا بنا دی، اتنا بڑا یونیورس بنا دیا، میرے لیے چھوٹی سی نشانی نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا تو کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب میں بس قرآن کھول کے دیکھتا ہوں، چھوڑو یہ سارا کچھ، چھوڑو اسلام کو. تو کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے قرآن کھولا، اور جو پہلی آیت تھی قرآن مجید پہ کی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو مجھ سے نشانیاں مانگتے ہیں، کیا میں نے آلریڈی انہیں اتنی زیادہ نشانیاں دکھا نہیں دیں؟ اپنے ارد گرد دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سورج کو دیکھو، اب پوری کریشن کو دیکھو، کیا عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ آیت میں نے پڑھی ہے اور مجھے احساس ہوا اپنی ایروگنس کا، اپنے تکبر کا، کہ اللہ نے ارد گرد ساری نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، اور میں مانگ کیا رہا ہوں اپنے لیے ایک خاص نشانی. تو میں کتنا غلط تھا، اور وہ پھر مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ. تو یہ جو میں نے آپ کو آیت کا مفہوم بتایا ہے، اس نے اسی طرح مفہوم بتایا تھا. تو ایگزیکٹلی میں نے اس کے ورڈز میں بتایا، ایگزیکٹلی آیت مجھے نہیں پتا اس نے کون سی کوٹ کی تھی، لیکن قرآن مجید میں جگہ جگہ پر نشانیوں کا ذکر آتا ہے. تو آپ یہ سٹوری ضرور دیکھیے گا سرچ کر کے. تو اب آگے دیکھیے آخری آیت اس سورت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، نعیم کے بارے میں، یعنی بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا. دنیا سے قبر تک پہلے پہنچے، پہلے دنیا میں تھے تکاثر اور غفلت میں پہلی آیت میں، اس کے بعد نمبر 2 آیت میں تم قبروں تک پہنچ گئے، اور دنیا میں اللہ نے علم الیقین کے ذریعے سے موقع دیا تھا، لیکن اب پھر تم تیسری جگہ پہ پہنچ گئے، قیامت کے دن جہنم کو بھی دیکھ لیے، اور اب اس تیسری جگہ پہ آ کے اب تم بتاؤ کہ کیا کوئی بچنے کا رستہ ہے؟ نہیں، کوئی بچنے کا رستہ نہیں ہے. اب تم سے ضرور بضرور سوال ہوگا. اور اس آیت میں بھی کیا ہے؟ تاکید، ثم لا اور نون پہ شد، یہ سارا کچھ کیا شو کر رہا ہے؟ مزید تاکید اور مزید یقین کی کیفیت کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا.
اور جو علامہ امام فراہی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سوال کیا جانا ہے یہاں پر اس سوال میں استہزاء بھی شامل ہے، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے نا اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، پھر تذلیل بھی شامل ہے، تکلیف بھی شامل ہے، اور زبان کو گنگ کر دینے کی صلاحیت بھی اس سوال میں ہوگی، یعنی اس انسان پر پوری کی پوری بوکھلاہٹ اور پریشانی کی کیفیت کا اظہار صرف اس ایک لفظ کے ذریعے سے اس صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اور بیسکلی سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نعیم کیا ہے؟ نعیم کہتے ہیں آسائشوں کو، صرف نعمتوں کو نہیں، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی لگژری جو کہ اللہ نے ہمیں دی۔ بیسکلی ایک تو ہوتی ہیں نا نیڈز، ضرورتوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہمیں ملا، ہماری ڈیزائرز، ہماری وانٹس، ہماری خواہشات، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور ان میں سے کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ براہ راست اللہ نے ہمیں دی، جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، یہ سارے جو گفٹس ہیں، ہمارا پوری باڈی، ہمارا جسم، پھر ہماری اولاد وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ اولاد مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد خود دے دیتے ہیں، اور آنکھیں، ناک، کان ہم مانگ کر تھوڑی لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دیے۔ ہر بچے کے والدین ہوتے ہیں، والدین کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، والدین اللہ نے ہمیں خود دیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بہت کچھ ہے جو کہ اللہ نے براہ راست ہمیں دے دیا، اس سب سے متعلق بھی سوال ہوگا۔ آنکھوں، کان، ناک، یہ منہ، زبان، بولنے کی صلاحیت، سب کو کہاں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، سوال ہوگا۔ اور دوسرا وہ چیزیں جو کہ پھر ہم دنیا میں آ کے حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم سارا کچھ، ہمارے گھر، کپڑے، جوتے، دکانیں، پلاٹس، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ، ہماری ایجوکیشن، سارا کچھ، اور اس میں ہماری پھر قوتیں، ہماری صلاحیتیں، اور پھر جتنے بھی دنیا کے فائدے ہیں، لذتیں ہیں، ہمارا کوئی سٹیٹس ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی کمپنی کا لیڈر ہے، کوئی کسی اور ٹیم کا لیڈر ہے، جاہو اقتدار ہے، سارا کچھ، ہر چیز سے متعلق سوال ہوگا۔ یہ تمام آسائشیں اس میں شامل ہوں گی۔ اور جہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تکاثر کی بات کس ریفرنس سے ہو رہی تھی، ان آسائشوں کے ریفرنس میں ہو رہی تھی تکاثر کی بات۔ اور سوال کس طرح کے، ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئیں یہ ساری آسائشیں، کہاں سے آئیں، یہ گھر وغیرہ کیسے بنایا تھا، حرام کمائی تھی یا حلال کمائی تھی، حرام و حلال کا خیال رکھا تھا کہ نہیں، پھر کہاں استعمال کی، غلط ذرائع میں تو استعمال نہیں کرتے رہے اپنی صلاحیتوں کو، اچھی آواز دی تھی تو قرآن پڑھنے کے بجائے میوزک گانے گاتے رہے۔ اب میں ہر چیز کی ایک ایک ایگزامپل دوں گی، ورنہ زیادہ ایگزامپلز آپ نے خود امیجن کرنی ہے، خود سوچنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور جو میں نے جو نعمتیں دیں ان کی شکر گزاری کی، ان کی قدر کی یا ان کی ناقدری کی۔ شکر گزاری کیسے کرتے ہیں؟ دل میں شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دل کی شکر گزاری سے پھر شکر گزاری کہاں آتی ہے؟ زبان پر آتی ہے۔ اور لوگوں کی بھی شکر گزاری کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ کی بھی شکر گزاری کرنی ہوتی ہے۔ اور نعمت کا صحیح استعمال اور نعمت کو ضائع نہ کرنا، یہ اس نعمت کی شکر گزاری میں شامل ہے۔ نعمت کا اظہار، یہ بھی شکر گزاری میں شامل ہے۔ جیسے اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے کہ وہ زیادہ کماتا ہے، تو اچھے کپڑے پہننا اس کے لیے اسراف میں نہیں آئے گا۔ اسراف ہوتا ہے اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانا، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کی چادر کا سائز کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر اللہ نے اس کو اچھی توفیق دی ہوئی ہے تو وہ اگر اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اس میں تکاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہونا کیا نہیں چاہیے؟ تکاثر، جس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی۔ لیکن وہ اپنی ضرورت کے مطابق پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنے گا، بوسیدہ کپڑے نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نعمت کا اظہار کرے گا۔ تو یہ جو اللہ کی نعمت کا اظہار ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ تو بیسکلی وہ ناقدری تو نہیں کر رہا، یا وہ نعمتیں ضائع تو نہیں کر رہا۔ آسائشیں جو اللہ نے اسے دیں، اسے اللہ نے کھانے پینے کی نعمتیں دی، وہ کھانا ضائع کیے جا رہا ہے۔ آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، کھانا بچتا ہے، آپ اسے پیک کرانے کے بجائے آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یا ہوٹل والے ہیں وہ سارے ضائع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے آپ پیک کرا کے کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا اسے ری یوز کر سکتے ہیں، یا ضرورت کی چیز ہی خریدیں اور ضرورت کا ہی پکائیں اور کھائیں۔ یا پھر مہمان آئے ہیں، 5-6 ڈشز بنا دی بھائی، اور جی آدھی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، اتنا زیادہ بھی کون کھا سکتا ہے؟ یا بوفیز پہ کتنا کچھ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کیوں ہو رہا ہوتا ہے ضائع؟ کوانٹٹی آف ڈشز کی وجہ سے اتنی زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اور پھر مہمانوں وغیرہ بھی، جب مہمان آتے ہیں، یا ایون گھر میں بھی کچھ لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، کھانے پینے میں سمپلسٹی نہیں ہوتی، تو کھانے پینے میں بھی
ایک کوئی حد تو مقرر کریں جس کے اندر رہتے ہوئے، وہی بات ہے ہر کوئی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے گا، اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ کہیں آپ بہت کچھ ضائع تو نہیں کر رہے یا دوسرے لوگوں کا حق تو نہیں مارے جا رہے۔ اور پھر وہی حرام و حلال کی تو ہم نے بات کر لی، اس کے علاوہ کیا ہم اللہ نے ہمیں اتنی آسائشیں دی تھیں تو ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں؟ غریب، مسکین، مسافر اور قیدی جن کا ذکر ہم نے سورۃ الدہر میں پڑھا تھا، اور محروم ہیں، سائل ہیں، ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یا ہم اپنی آسائشوں سے، اپنے پیسوں سے، اپنی چیزوں سے صرف اپنی ہی ضرورتیں، اپنا ہی خیال رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دوسروں کا حقوق کتنا پورا کیا؟ یہ سب سوالات نعمتوں کو لے کر، آسائشوں کو لے کر ہوں گے۔ اور پھر ہم نے بچنا کس چیز سے؟ اسراف سے، لالچ سے، جمع کرنے سے، بخیلی سے، شح سے۔ اس سب سے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اس سب سے بچے یا نہیں بچے، حب مال سے بچے یا پھر نہیں بچے۔ اور آج کل تو ہماری آسائشوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ جیسے کوئی ہی گھر اب ایسا ہوگا شاید جہاں پہ نیٹ فلکس نہیں چلتا۔ نیٹ فلکس کے بغیر تو، اور اسپیشلی جو کورونا کے لاک ڈاؤن کے ڈیز گزارے ہیں لوگوں نے، وہ تو نیٹ فلکس دیکھ کے گزارے ہیں، بجائے یہ کہ عبادت میں گزارتے، قرآن کا علم حاصل کرتے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتے، تو نیٹ فلکس کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا گیا ہے۔ تو نیٹ فلکس نے بیسکلی کیا کیا؟ ہمیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس سے غفلت میں ڈال دیا؟ عن ذکر اللہ ہی، یا اور جس چیز سے غفلت میں ڈالا، اپنا جائزہ لیتے جائیے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور کون سی چیز ہے تکاثر والی اور نعیم والی آج کل ہماری زندگیوں میں؟ نئے سے نئے گیجٹس، نیا آئی فون آتا ہے جی، اب نیا ماڈل چاہیے، نیا سیمسنگ کا موبائل آ رہا ہے، اب جی وہی چاہیے، وہی لینا ہے۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو کہ جیسے ہی نیا ماڈل آتا ہے، پرانا ادھر ادھر جی نیا خریدے، اور کتنے مہنگے مہنگے آج کل موبائلز۔ اس کے علاوہ گاڑی، جیسے نئی گاڑی لانچ ہوئی ہے جی، پرانی بیچ دی اور نئی گاڑی لینی ہے۔ پھر سیلز کے اوپر جو حال ہوتا ہے، جیسے ہی برانڈز کے اوپر سیل لگتی ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تکاثر۔ کیسے انسان سارا کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ اپنے پردے کا ہوش ہے، نہ اپنے دھکم پیل اور بے عزتی کا ہوش ہے۔ ذلت ہو رہی ہوتی ہے سیلز میں، جا کے گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، چھینا چپٹی ہو رہی ہے۔ ایسی ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے، جتنے بھی جو بڑے برانڈز ان پہ جب سیلز لگتی ہیں، یا پھر بلیک فرائیڈے وغیرہ سیلز جو کہ باہر کی کنٹریز میں لگتی ہیں، کتنی بڑی بڑی لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، یا کوئی بڑی مووی لانچ ہو رہی ہوتی ہے، کتنی بڑی بڑی لائنز لگی ہوتی ہیں اس کی ٹکٹ لینے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غفلت کا سامان ہے جس میں کہ ہم انوالوڈ ہیں۔ پھر آج کل ایک فینومینا چلا ہوا ہے جی، ہارڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کلیکشن جو ہم کرتے ہیں آلتو فالتو چیزوں کی، اسپیشلی آن لائن شاپنگ میں بہت سارے لوگ آن لائن چیزیں منگواتے ہیں۔ شکر ہے ویسے مسلم کنٹریز میں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو جیسے کچھ لوگوں کو میک اپ جمع کرنے کا شوق ہے، تو میک اپ تو بس ان کے الماریاں بڑی بڑی ہیں میک اپ کی، لگانی 2 لپسٹکس ہیں لیکن دراز کے دراز بھرے پڑے ہیں، کلیکشن ہزاروں کی ہوگی یا ہزاروں سے بھی زیادہ ہے کچھ لوگوں کے پاس۔ تو باہر تو یہ بہت ہی کامن ہے ہورڈنگ کے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا کتنی ویڈیوز آج کل تو مل جاتی ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سائیکولوجیکل النس ہے، بیماری ہے، یہ ہماری نفسیاتی مریض بنا رکھا ہے ہمیں ان چیزوں نے۔ دنیا کی چیزیں جمع کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، کیوں لگے ہوئے؟ کسی نہ کسی طرح ہمیں اطمینان، سیٹسفیکشن، سکون مل جائے۔ حالانکہ سکون ہے کس چیز میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر تو ہے، سکون تو ہے ہی صرف اللہ کے ذکر میں، اور کہیں سکون نہیں ہے۔ اور صرف یہ سکون حاصل کرنے کے لیے یا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہم اس سب کے پیچھے لگے ہوئے۔ پھر آن لائن شاپنگ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی زیادہ امپلسو بائنگ کرتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس دیکھی اچھی لگ رہی ہے یہ بھی خرید لی، وہ سوٹ اچھا لگا وہ بھی خرید لیا، فلاں چیز اچھی لگی۔ گیجٹس آج کل کتنے گھر والے جو ہوتے ہیں، ہاؤس ہولڈ سٹف جو ہے ایکیا وغیرہ پر، وہ جی کچھ اچھا لگا فوراً خرید لیا، یہ اس طرح کا کٹر ہے، وہ اس طرح کی نائف ہے، یہ اس طرح کی کینچی ہے، جی سارا کچھ ہی خریدتے جا رہے ہیں اور جمع ہوتا جا رہا ہے، کرتے جا رہے ہیں، اور بیسکلی دنیا کے پیچھے لگ کے اہم چیزوں سے ہم غافل ہوئے ہیں۔
اور پھر جن لوگوں کو جی ورڈ ٹورز کا شوق ہے وہ کیا کرتے ہیں، پورا سال پیسہ جوڑتے ہیں، اب میں نے اس کنٹری میں جانا، اگلے سال پھر پیسہ جوڑنا شروع کرتے ہیں، تو وہ صدقہ خیرات کب کرتے ہوں گے؟ اب دیکھیں، جو تو ان ساری چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے ان کی بات نہیں ہو رہی. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ بیلنس بھی رکھ رہے ہیں، اللہ نے یہی کہا ہے، مال کو استعمال، اللہ نے مال دیا ہے اسے استعمال کرو، اس کا اظہار کرو. منع کیا ہے؟ اس کا جمع کیا جانا، اس کو حرام طریقوں سے لانا، اور نمبر 3 اس کو غلط طریقوں پر ہی سپینڈ کرنا. یہ سب غلط ہے. تکاثر میں اس کو انوالو کر دینا، ٹھیک ہے، اس کی نفی ابھی ہم کر رہے ہیں، نارمل یوز کو ہم یہاں پہ نفی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا. اللہ نے مال و اولاد اسی لیے دی ہے کہ ہم اسے استعمال کریں اور اس سے بینیفٹ، فائدہ لیں، اس سے متاع بنائیں، لیکن اس کا تکاثر منع ہے، اس سے ہم یہاں پہ رکنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سوشل میڈیا، کتنی زیادہ ایپس ہیں جن کا میرے خیال میں مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے ہمیں غافل کر رکھا ہے سارے امپورٹنٹ کاموں سے، اللہ کی عبادت سے. پھر یہ ڈرامے ہیں آج کل. اگر آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈز دیکھیں نا، جب تک میں نے ٹویٹر جوائن نہیں کیا تھا مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا، اتنا زیادہ سیلیبریٹیز کو فالو کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ ان کے اوپر ہیش ٹیگس چلائے جاتے ہیں، پورا کا پورا پاکستان تو انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ ایکٹر تو فلاں ایکٹریس تو فلاں ایکٹر تو فلاں ڈرامہ، بس یہی کچھ چل رہا ہے، فلاں مارننگ شوز اور ان کی تصویریں، انہوں نے کیا پہنا، انہوں نے کیا کہا، یہی سارا کچھ یہی رہ گیا بس ہمارے کرنے کے لیے. ہم اللہ اور رسول سے غافل ہو گئے اور ان لوگوں کو ہم نے رول ماڈلز بنا لیا، صحیح والا علم چھوڑ دیا اور یہ غلط طرح کی علم لینا شروع کر دیا کہ فلاں نے عید پہ کیا پہنا تھا، فلاں نے کیا قربانی کی تھی، فلاں کہاں گھومنے گیا تھا، فلاں نے ویکیشنز کہاں پہ گزاری تھی. تو یہ شوق ہیں آج کل ہمارے. اور اس کے بعد جی سیلفیز لینا، کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری حد سے زیادہ کراس کر چکی ہے، ہر وقت سیلفیز لے کے انفلوئنسرز بن جائیں جی، انسٹاگرامرز بن جائیں، ٹھیک ہے، انسٹاگرام پہ آپ بس جی فیمس ہوں، اور اس کے لیے آپ جی نت نئے کپڑے خرید رہے ہیں، روز آپ تیار ہو رہے ہیں، روز آپ جوتے پہن رہے ہیں، روز آپ نت نئے حرکتیں کر کے ویڈیوز یا کلپس بنا کر یا پھر پکچرز لے کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے کہ جی فالوئنگ ہو، ہمارے فالوورز ہوں. یہ سب کیا ہے؟ اس سب نے کیا کر رکھا ہے؟ آج کل ہمارے پاس کتنا زیادہ ہے غفلت کا سامان. اس سب کے تکاثر سے ہم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور پھر کرکٹ کا فیور، فٹ بال فیور، اولمپکس فیور، یہ سارا کچھ آتا ہے تو ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں رہتا. میچ دیکھنا ہے، بھائی پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، 1 سیکنڈ میں نماز پڑھی، بھاگ کے جا کے میچ امپورٹنٹ ہے، ایک بال بھی میری مس نہ ہو جائے، جیسے ہی بریک ہوئی نماز پڑھی واپس. اللہ کو ٹائم نہیں دے رہے، میچ کو ٹائم دے رہے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے ایمان کے بھی اور اب ہمارے یقین کے بھی، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہمیں ویڈیو گیمز، PS4، PS5، ایکس باکس، فلاں اور ٹمکاں، اور موبائل پہ اینگری برڈز اور یہ گیم اور وہ گیمز اور PUBG اور فلاں فلاں نام ہی آتے ہیں مجھے، میں یوز نہیں کرتی یہ ساری چیزیں. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس سب نے صرف ہمیں غافل نہیں کر رکھا، ہماری نسلوں کو بھی غافل کر رکھا ہے، ہماری نسلوں کو اس میں انوالو کر رکھا ہے اپنے اندر، اور اس اپنے اندر میں سے باہر نہیں آنے دیتے. اتنا غافل کر رکھا ہے ہمیں اللہ سے، ہمیں اللہ کی کتاب سے، حدیثوں سے، علم سے، جو علم النافع ہے اس سے کتنا غافل کر رکھا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں دے کے ان کی تباہی کا ہم نے خود انتظام کر رکھا ہے. اور ہم مائیں کیا کرتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے بچہ اب بیزی ہے، ٹیب کے ساتھ بیزی ہے، بس بیزی رہے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں سوشل میڈیا یوز کر لوں، میں ریسٹ کر لوں، یا میں سوشلائزیشن کر لوں، کسی کے گھر چلی جاؤں، کوئی پارٹی کر لوں، کسی سے ملاؤں. اب بچے بیزی ہیں، خیر ہے، بس لگے ہمیں، ٹھیک ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہے. یہ حالات آج کل چل رہے ہیں. تو بچے آپ کو کریں ڈسٹرب، کرنے دیں بچوں کو ڈسٹرب، بچے آپ سے پوچھیں، سوال کریں، بچوں سے باتیں کریں، انہیں خود اب علم دیں، یہ والا علم دیں بچوں کو، ان چیزوں میں انوالو مت کریں، نکالیں اس میں سے، ورنہ الٹیمیٹلی ایسی جنریشن بن جائے گی، ایسی جنریشن پیدا ہو جائے گی، نکلے گی، جو کہ جس کو صرف اپنی گیموں کی فکر ہوگی اور دنیا کی، دوسرے مسلمانوں کی، ہماری دوسروں کے حقوق دینے کی، اپنے فرائض کی، ذمہ داریوں کی، اس سب کی فکر نہیں ہوگی. پھر ہم نے خود ہی انہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے آج کل. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، برانڈز ہیں، بہت سارے لوگ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں.
جیسے ہی کوئی کلیکشن لانچ ہوتی ہے، فار ایگزامپل ثنا سفینہ کی کوئی کلیکشن لانچ ہوئی ہے، اور جی لانچ ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، سب بکنگ ہو جاتی ہے، بکنگ کے بعد وہ بلیک منی میں ہائر ریٹس پہ بھی بک رہے ہوتے ہیں، اور بکنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم انہیں لے کر ختم کر کے پہن کے چھوڑتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ترین۔ اب دیکھیں، ضرورت کے تحت مہنگا کپڑا بھی لینا منع نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کا تکاثر منع ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی بھی چیز سے حد سے زیادہ محبت جمع ہے، منع ہے کہ جی میں نے یہ لینا ہی لینا ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ مجھ سے چھوٹ کیسے کیا، یہ اس نے کیسے لے لیا، یہ سوٹ میں نے ہی لینا تھا، یہ میں نے پہننا ہی تھا، یہ سارا کچھ، اس سب سے بچنا ہے ہم نے، اس سب میں سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا، یہ بات ہے اصل میں۔ اور اس سب کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو دیتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم پہلے بھی آلریڈی سورۃ العادیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، سورۃ العادیات اور اس سورت کا موضوع بھی ملتا جلتا ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ القاریہ پڑھی تھی، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا، انجام بتایا گیا تھا ان طرح کے لوگوں کا، وہ لوگ جن کا ذکر اس صورت میں بھی ہے اور سورۃ العادیات میں بھی ہے۔ تو تب بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں، اپنے مال کو نکالیں، جیسے جیسے مال کو نکالیں گے تو کیا ہوگا، دل سے محبت اس کی نکلتی جائے گی۔ صدقے کی اہمیت کو، فضیلت کو، اس کے اجر کو، اس سے ریلیٹڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں، قصے ملتے ہیں، اگزامپلز ملتی ہیں، کس نے کب کیسے صدقہ دیا، کون کتنا صدقہ کرتا تھا، کیسے کیا کرتا تھا، وہ سب پڑھیں تاکہ ہمیں بھی انکریجمنٹ ملے، موٹیویشن ملے، اور ہم بھی صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں۔ جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ مال کی محبت ہمارے دل سے نکلے گی۔ پھر سیکنڈلی، جب بھی آپ کچھ خریدیں، ساتھ ہی آپ اس سیم ویلیو کی چیز صدقے میں دیں یا تحفے میں دیں، تحفہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہ مت کریں کہ جی جب کپڑے پھٹیں گے تبھی میں نے دینے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ سورۃ جو ہے سورۃ النساء اور جو چوتھا پارہ ہے اس کی جو پہلی آیت ہے وہ کیا ہے کہ تم بہترین چیز جب دیتے ہو اپنے پاس سے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو جب دینی ہے کسی کو تو بہترین چیز دینی ہے، اور ہم اللہ کے رستے میں دے رہے ہوتے ہیں، جو صدقہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں، تو کپڑے پھاڑ کے دینا یہ کہاں کی لاجک ہے، کہاں کی توک ہے، کوئی بات ہی نہیں، اس میں کوئی توک ہی نہیں بنتی۔ یہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں خود شرمندہ ہونے چاہیے جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوتے ٹوٹے ہیں تو ہم دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، کھانا خراب ہوا ہے تو ہم فریج سے نکال کے دے رہے ہیں، کتنی غلط عادتیں ہیں ہماری۔ استعمال ہونے کی جب کنڈیشن ہوتی ہے ایک چیز کی، تب آپ اسے صدقہ کیجئے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو ہم پورا کر رہے ہیں، اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں۔ تو پھٹی پرانی خراب چیز سے دوسرے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو ہم جان چھڑانے کے لیے بیسکلی ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے استعمال کا نہیں رہا، بس اب میں نکالوں اس کو کسی اور کو دے دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام صدقے کے کانسیپٹ میں یہ آتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ ہماری سوچ بن چکی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کب کیسے انکلکیٹ ہوا، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ اس سوچ کو پلیز اپنے اندر سے نکالیے۔ ایکول ویلیو کا، ایکول اماؤنٹ کا، ایکول اچھی کنڈیشن کی چیز آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں دیجئے۔ ایک سوٹ خریدا ہے تو ایک نکالیے، ایک جیکٹ خریدی ہے ایک نکالیے، ایک جوتا خریدا ہے ایک نکالیے۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں جو کہ عرصے سے جمع ہیں، آپ کے گھر پہ پڑی ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتی، جہیز کے برتن پڑے کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، بھئی آپ وہ دے دیجئے کسی کو گفٹ۔ آپ کے کپڑے پڑے ہیں، آپ سوچ رہے ہو کہ جی میں جب ویٹ لوز کروں گی تب میں انہیں پہنوں گی، استعمال کروں گی، بھئی وہ دے دیجئے، جب آپ کا ویٹ لوز ہوگا اللہ توفیق دے گا آپ نئے خرید لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے کپڑے جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہاں پہن لوں گی، بس کبھی پہن لوں گی، نئے لے لیے تھے تو وہ پرانے پہننے کا دل نہیں کر رہا، لیکن سوچ رہے ہیں ہاں پہن لوں گی، بس پڑے رہے پہن لوں گی، اگر ایک سال گزر گیا نا آپ نے نہیں پہنے تو بھئی دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ ان چیزوں پر سوچا مت کریں، چیزیں اللہ کے راستے میں دے دیا کریں بس۔ اور اتنے زیادہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ کہ ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈیں۔ اب تو اتنے زیادہ انسٹیٹیوٹس بن چکے ہیں جو کہ لیتے ہیں، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ایدھی ہے، بہت سارے ہیں، وہاں پہ ہم ایزیلی دے سکتے ہیں۔ کھلونے ہیں بچوں کے، ہم کیا کرتے ہیں کھلونے جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، تو کھلونے جمع مت کیجئے، دے دیجئے، کھلونے بھی بھر کے دے دیں۔ بچوں کی ایج آتی ہے، ایج اپروپریٹ ہوتے ہیں نا ٹوائز، بلاک سے کھیلنے کی جب ان کی ایج آئی ہے تو جو چھنکنے پڑے تھے وہ دے دیں آپ، سمجھ آ رہی ہے نا۔
چاہے کسی بہن بھائی کو دے دیں ثواب کی نیت سے، وہ بھی تو خوش ہوگا نا، یہ صلہ رحمی میں آئے گا، تو صلہ رحمی کے لیے دے دیجئے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ضرور نکالیے اپنے پاس بیسکلی. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ تکاثر میں کیا نہیں کرنا، کس چیز کی نفی کی گئی تھی، وہ ساری اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ کیا کریں؟ اس کے علاوہ سیلف کنٹرول رکھیں. جب بھی کچھ دیکھا ہے سیلز لگی ہیں، بھئی کنٹرول رکھیں اپنے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ سیل لگی ہے تو جی آپ پہ فرض ہے کہ آپ جا کے کچھ خریدیں ہی خریدیں، ضروری نہیں ہے. آپ نہ جائیے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مت جائیے. یا اگر آپ نے سوچا ہوا تھا کہ جی میں نے فلاں چیز لینی ہے اور اب سیل لگی ہے تو ہی لوں گی، تو آپ جائیں اور صرف وہ پرٹیکولر چیز لیں، باقی چیزوں کی ٹیمپٹیشن میں، لالچ میں، گریڈ میں مت آئیں، اسے اگنور کریں. سیلف کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول، نفس کو قابو میں رکھنا سیکھیں، اس کو قابو میں کریں اور واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، مارکیٹس میں، بازاروں میں کم سے کم جائیں، بلکہ ضرورت کے تحت جائیں. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں مسجدیں، اور اللہ کی ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں بازار. کیوں؟ کیونکہ بازاروں میں ہی سب غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. بہت سارے گناہ، غلط کام بازاروں میں ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خود اس کو آبزرو کیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جتنا آپ کم بازار میں جائیں گے اتنا ہی آپ یہ جو آسائشوں کی چیزیں ہیں، جو آپ کی صرف خواہش پوری کرنے، گزرتے گزرتے ایویں بندہ چیز لے لیتا ہے، وہ آپ نہیں لیں گے. 2 بیگ ہیں، چوتھا بیگ ایک اور لے لیا، 3 ہیں، چوتھا لے لیا، تو یہ کیا ہے؟ بلا وجہ چلتے چلتے پسند آ کے لے لیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کام نہیں، جائیں ہی نہ تو لیں گے نہیں انسان. اسی طرح پہلے ہم نے بات کر لی تھی، اپنے کھانے پینے کو سادہ رکھیں اور کھانا خراب نہ کریں، اس سے پہلے ہی شیئرنگ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اور کھانے سے ریلیٹڈ احادیث ہم نے سورۃ العادیات میں بھی پڑھی تھی. اس کے علاوہ اپنی لائف کو، اپنے لائف سٹائل کو سمپل سے سمپل رکھیں. اب جو شخص ہر وقت پارٹی ٹائپ میں چل رہا ہے کہ جی اس کے گھر دعوت تو اس کے گھر دعوت، تو آج میرے گھر دعوت، تو آج فلاں جگہ پہ دعوت، تو آج ہم دوستیں مل رہی ہیں، تو کل ہم کولیگز مل رہے تھے، تو پرسوں ہم اسکول فرینڈس مل رہے تھے، تو روز مجھے نیا سوٹ چاہیے. تو اس طرح کی مشغولیت جو ہے، اس مشغولیت کو کم کیجئے. اللہ کے ذکر کی طرف آئیے، بینیفیشل کاموں کی طرف، چیزوں کی طرف آئیے. صلہ رحمی کا خیال رکھیے، لوگوں سے خیر خواہی کیجئے، لیکن یہ انجوائمنٹس اور میوزک اور یہ ہلا گلا، یہ سب نہیں، اس سب کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے لائف سٹائل کو سمپل رکھیے. سادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کا حکم دیا. آپ کی زندگی کیسی تھی ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو اپنی زندگی کو بھی سادہ رکھیے. اپنی ضروریات پہ فوکس کیجئے، اپنی وانٹس پر، خواہشات پر، ڈیزائرز پر، آسائشوں پر اتنا زیادہ فوکس مت کیجئے. اسٹیٹس کانشیس مت ہوئیے، کمپٹیشنز میں مت پڑیے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. ان سب چیزوں سے یہ جو ہماری مائنڈ سلیوری ہے، ہم مینٹلی جو سلیوز بنے ہوئے ہیں دوسروں کے یا ویسٹ کے، اس سب میں مت پڑیے. ٹھیک ہے، آخری سجیشن میں دوں گی، پرسنل سجیشن ہے، پردہ کیجئے. پردہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سب کا شکار نہیں ہوتے. میں نے میک اپ بھی خریدنا ہے، اتنا زیادہ خریدنا ہے، جیولری بھی میں نے بہت زیادہ لینی ہے، کپڑے بھی میں نے بہت زیادہ لینے ہیں، جوتے بھی میں نے بہت زیادہ لینے ہیں. ہر وقت انسان کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں میں ہی پڑا رہتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ کو نکال دیتا ہے آپ کا پردہ. ٹھیک ہے، پردہ آپ کا کیا کرتا ہے؟ آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیتا ہے، آپ کا فوکس چینج کر دیتا ہے، اور آپ کے فوکس کو، ماڈیسٹی جو ہے، آپ کا حجاب ہے، وہ آپ کے فوکس کو دنیاوی چیزوں سے چینج کر کے آپ کے ہائر گول کی طرف لے کر آتا ہے، آپ کے پرپس کی طرف لے کر آتا ہے. آپ کو اللہ نے جو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا اور آپ کو ایک مقصد حیات دیا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، یہ علم الیقین حاصل کرنا ہے، علم آگے دینا ہے. اس سب پر آپ کا فوکس نہیں رہے گا اگر آپ دنیاوی تمام چیزوں میں، فیشن میں، بیوٹی میں، اس سب میں آپ انوالوڈ ہیں اور آپ ان سب سے ریلیٹڈ آپ کانشیس بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پردہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر ہیوملٹی لے کر آتا ہے، آپ کو ان ساری خرافات سے، ان ساری غفلتوں سے، ان سب تکاثر سے بچا لیتا ہے، پازیٹیولی بچا لیتا ہے. اور آپ نے یہ کرنا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتا ہے اور آپ کو اپنے گول کی طرف الائن کر دیتا ہے. آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا، جو نظر ہے، آپ کا ویژن ہے، اس کو بالکل سیدھا، بالکل ٹھیک کر دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس طریقے سے زندگی گزاریے، ایسے زندگی گزاریے جیسے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ہم مسافر خانے سے گزر رہے ہیں، اسٹرینجر کی طرح، اجنبی کی طرح زندگی گزاریے.
اور اس کے ساتھ ہی سورۃ التکاثر مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔